کبھی کبھی جذبوں کو کھلونا بنانے والے ایک دن خود بھی کھلونا بنتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ زندگی اتفاقات و حوادث کا مجموعہ ہوتی ہے، مگر کچھ لمحات ایسے اٹل ہوتے ہیں کہ انسان تمام عمر ان کی قید سے رہائی حاصل نہیں کر پاتا۔ وہ لمحوں کا قیدی بھی عجیب ہی منصف مزاج تھا۔ جب مجبوریوں کا فلسفہ اس کی سمجھ میں آیا تو چپ چاپ خوابوں کے صحرا سے نکل آیا، جہاں گرم ریت اس کے پیروں تلے ایک لامتناہی سفر لیے اس کی منتظر تھی۔ لیکن کوئی کیا جانے کس کے حصے میں پڑاؤ آتا ہے اور کون منزل پاتا ہے، کون پریت نبھائے اور کون بے وفا ٹھہرے۔ مقدر کی باتیں مقدر ہی جانے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بے وفا کون۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ 12ویں منزل تک لفٹ میں گیا، اس کے بعد چھت پر جانے والی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کی محبوبہ نسرین بٹ اس کے ساتھ تھی۔ نسرین یہاں پہلی مرتبہ نہیں آئی تھی، اکرام رضا کے ساتھ وہ یہاں کئی مرتبہ آ چکی تھی۔ اس بلندی سے رات کے وقت شہر کا نظارہ کرنے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا۔ اونچی نیچی عمارتوں کی جگمگ کرتی کھڑکیاں اسے اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ستاروں کے ہجوم میں کھڑی ہے۔ اس چھت پر آدھے قد سے بھی کم لوہے کی ریلنگ باؤنڈری کی صورت میں لگی ہوئی تھی، جو کسی بھی طرح محفوظ نہیں سمجھی جا سکتی تھی، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ اسی لیے اس اپارٹمنٹ کے لوگ بہت کم چھت پر آتے تھے اور رات کے وقت تو قطعی نہیں۔ اکرام رضا تنہائی کی تلاش میں ایک مرتبہ نسرین کو یہاں لے آیا تھا، پھر وہ اکثر یہاں آنے لگی تھی۔ اس بلندی پر بلندی کا حصہ بن کر ریلنگ کا سہارا لیے کھڑی رہتی، اس کی آنکھیں نظاروں کا تعاقب کرتی ہوئی دور تک نکل جاتی۔ اس وقت بھی ریلنگ کا سہارا لیے کھڑی تھی، اس حقیقت سے بے نیاز کہ اکرام رضا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اکرام رضا اس کی اس محویت کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو میری تو پرواہ ہی نہیں ہے، بے وفا روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہے۔ یہ دلچسپ نظارہ اسے اپنا رقیب نظر آنے لگا۔ دل میں ایک جلن سی اٹھی، جی چاہا کہ سارے شہر کی روشنیاں گل کر دے، لیکن یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے بس میں تو صرف یہ تھا کہ وہ نسرین کو مخاطب کر سکے۔ اب تک جھنجھلاہٹ کا زہر اس کے لہو میں سرایت کر چکا تھا، لہٰذا جب اس نے نسرین کو مخاطب کیا تو وہ کسی اجنبی آواز کو سن کر چونک اٹھی۔ اکرام کی آواز چاقو کی نوک پر کیوں چل رہی ہے؟ وہ یوں چونکی جیسے خطرے کے احساس پر ناگن پلٹتی ہے۔ میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لایا ہوں کہ بے جان مورتی بن کر کھڑی رہو، جب آئی ہو تو کچھ باتیں بھی کرو۔ اکرام، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، تم میرے ساتھ مل کر ان روشنیوں کو آوازیں دیا کرتے تھے۔ پاگل تھا جو 2 سال تمہارے ساتھ گزار دیے۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری خاموشی سے ہمیشہ بہلتا رہوں گا؟ آج تمہیں بتانا پڑے گا کہ مجھ سے کب شادی کر رہی ہو۔ کیا دوستی کا رشتہ کافی نہیں ہوتا؟ میں تمہاری اچھی دوست ہوں اور رہوں گی۔ نسرین، زندگی کے 2 سال بہت ہوتے ہیں جو میں تم پر نثار کر چکا ہوں۔ اگر تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے تو 2 سال میں ایک دن بھی جمع مت کرو۔ نسرین، تمہیں شادی پر کیا اعتراض ہے؟ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں۔ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، مجھے اپنا مستقبل بنانا ہے بس۔ تمہارا مستقبل تو میں ہوں، اسی لیے تو مجھے سوچنا پڑ رہا ہے۔ یہ تم نہیں، تمہارے بوڑھے باس کی دولت بول رہی ہے، جسے تم اپنا مستقبل سمجھ بیٹھی ہو اور جس کے ساتھ تم آج کل گھوم رہی ہو۔ ہر شخص کو اپنی ترقی عزیز ہوتی ہے۔ اگر میں اپنے باس کا سہارا ڈھونڈ رہی ہوں تو تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ دوستیاں نوکری کی طرح نہیں ہوتی کہ ایک کو چھوڑ کر دوسری پکڑ لو، اکرام رضا نے کہا اور چند قدم چل کر اس کے قریب پہنچ گیا جہاں نسرین کھڑی تھی۔ جو کچھ تم کر رہی ہو اسے معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ بے وفائی۔ اور بے وفائی مجھے قطعاً برداشت نہیں، سمجھی تم؟ مگر میں نے تم سے کبھی وعدہ تو نہیں کیا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی؟ یہ بھی تو نہیں کہا تھا کہ کبھی مجھ سے بے وفائی کرو گی؟ تم اسے بے وفائی کہتے رہو،
میں تو اسے زندگی کا حصہ سمجھتی ہوں۔ تو تم اپنے باس سے ملنا نہیں چھوڑو گی؟ تم نے مجھے خرید نہیں لیا ہے جس سے میرا جی چاہے گا ملوں گی۔ میں تمہیں اس لائق چھوڑوں گا ہی نہیں کہ کسی سے مل سکو، اکرام نے کہا اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ نسرین نے دیکھا کہ بات بگڑ گئی ہے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اکرام رضا کے کندھے پر رکھ دیے۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اکرام رضا نے اسے خود سے دور کرنے کے لیے زور سے دھکا دیا۔ غصے میں اس نے شاید پوری طاقت لگا دی تھی اور یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ ریلنگ سے کتنی قریب کھڑی ہے، یا پھر وہ چاہتا ہی یہ تھا۔ نسرین تقریباً 1 فٹ اوپر اچھل کر ریلنگ سے ٹکرائی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ریلنگ پر بیٹھ گئی ہے اور پھر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس کے منہ سے ایک دلتوز چیخ نکلی اور پھر یہ چیخ سناٹے میں تبدیل ہو گئی۔ اکرام رضا نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اتنی بلندی سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس وہ یہ دیکھ سکا کہ کئی گاڑیوں نے ایک ساتھ بریک لگائے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ وہ سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گیا، لیکن اس وقت حواس قائم رکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور لفٹ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا گراؤنڈ فلور کے لوگوں کو اس حادثے کا علم ہو چکا ہے۔ لوگ چیختے ہوئے بلڈنگ سے باہر نکل رہے ہیں۔ وہ بھی اور لوگوں کی طرح اس بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ عمارت کی پچھلی جانب ایک جم غفیر موجود تھا اور لوگ حلقہ بنائے کھڑے تھے۔ درمیان میں نسرین کی لاش پڑی تھی۔ وہ اس بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ نسرین کا چہرہ پوری طرح کچل گیا تھا، سر کے 2 حصے ہو گئے تھے، بھیجا نکل کر ادھر ادھر پھیل گیا تھا۔ اسی وقت کسی نے چادر لا کر اس کی لاش پر ڈال دی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس عمارت کی چھت سے گری ہے۔ گری نہیں ہے بھائی، کودی ہے، خودکشی کی ہے اس لڑکی نے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی نے دھکا دیا ہو۔ اب یہ تو پولیس ہی فیصلہ کرے گی۔ مگر یہ ہے کون؟ اس اپارٹمنٹ ہی کی معلوم ہوتی ہے، بیچاری جوان لڑکی تھی۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، 12ویں منزل سے گر گئی، ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہی ہوگی بیچاری کی۔ لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اکرام رضا تصویر بنا خاموش کھڑا تھا، ایسی تصویر جو دیکھ بھی سکتی تھی اور سن بھی سکتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ وہ اس وقت چونکا جب پولیس وین کے سائرن کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجی۔ ایک ایمبولینس بھی پولیس کے ساتھ تھی۔ پولیس موبائل کو دیکھتے ہی لوگ ادھر ادھر ہونے لگے۔ پولیس کو لاش تک پہنچنے کا راستہ مل گیا۔ کوئی اگر اس حادثے کے بارے میں کچھ جانتا ہو تو آگے آئے، آپ لوگوں کا فرض ہے کہ پولیس کی مدد کریں۔ لوگ آگے آنے کے بجائے پیچھے ہٹنے لگے۔ کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا تو بتاتا کیا؟ بس اتنا معلوم ہو سکا کہ یہ لڑکی بلڈنگ کی چھت سے گری ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکی اس بلڈنگ میں نہیں رہتی تھی۔ سوال یہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی تھی اور خودکشی کے لیے اسے یہی جگہ کیوں ملی تھی؟ پولیس کی نظروں سے یہ نکتہ پوشیدہ نہ رہ سکا کہ لڑکی نے خودکشی نہیں کی ہے بلکہ کوئی اسے یہاں لایا ہے اور چھت پر لے جا کر دھکا دے دیا ہے۔ البتہ یہ جاننا بہت مشکل تھا کہ کون اسے لایا تھا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ فوری طور پر لڑکی کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ لڑکی کی لاش کو ایمبولینس میں ڈال دیا گیا۔ چائے بکوا پر 2 پولیس والے کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے۔ بھیڑ چھٹ چکی تھی، البتہ ادھر ادھر باتوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو اپنی اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اکرام رضا جگہ جگہ رک کر لوگوں کی باتیں سنتا رہا اور پھر گھر کی طرف چل دیا۔ اپارٹمنٹ کے تقریباً تمام ہی لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ موضوع بحث وہی لڑکی تھی جو پراسرار طور پر چھت پر چڑھی اور نیچے کود گئی۔ سوال ان کے سامنے بھی یہی تھا کہ وہ لڑکی چھت پر گئی کیسے، جبکہ وہ اس بلڈنگ کی بھی نہیں تھی۔ اکرام رضا ان سوالوں سے بچتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بہن زرینہ اور والدہ دروازے سے لگی کھڑی تھیں۔ انہوں نے اکرام کو دیکھتے ہی اسے اندر کی طرف کھینچ لیا۔ ابھی تیرے چچا کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ اکرام سے کہنا کچھ دنوں کے لیے ادھر ادھر ہو جائے۔ پولیس یقیناً بلڈنگ میں آئے گی اور خاص طور پر نوجوان لڑکوں سے پوچھ گچھ کرے گی۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں، میرے غائب ہونے سے پولیس کو شک نہیں ہو جائے گا؟ اور پھر مجھے کیا ڈر؟ وہ لڑکی کیا میرے ساتھ آئی تھی؟ کیا میں اسے چھت پر لے کر گیا تھا؟ میں نے اسے دھکا دیا تھا؟ اللہ نہ کرے
مگر پولیس والے یہ سب کہاں دیکھتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگ آرام سے سو جائیں۔ نیند کیسی بیٹا؟ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ہم سو جائیں؟ نہ جانے کس ماں کی بیٹی ہوگی۔ اس رات پوری بلڈنگ میں کوئی بھی نہیں سویا تھا، اکرام رضا بھی نہیں۔ البتہ وہ اپنے کمرے میں چلا ضرور گیا تھا، دروازہ اندر سے بند بھی کر لیا تھا، لیکن وہ چوکنا بھی تھا اور بیدار بھی۔ کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، لیکن اسے سب معلوم تھا۔ وہ اپنے جرم پر تسلیوں کے پردے ڈال رہا تھا۔ ایسی بے وفا لڑکی کو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ میں نے اسے جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا تھا، وہ تو بس ہاتھ لگ گیا اور وہ نیچے گر گئی۔ قاتل میں نہیں ہوں، اس کی بے وفائی نے اسے قتل کیا ہے، اور پھر وہ بھی تو قاتل تھی۔ اس نے میرے ارمانوں کو قتل کیا تھا۔ ہر قاتل کو سزا ملتی ہے، اسے بھی سزا مل گئی۔ قاتل تو میں بھی ہوں، کیا مجھے بھی سزا ملے گی؟ کون دے گا مجھے سزا؟ کسی نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے بستر پر انگارے بچھ گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں جب گاڑی پارک کر کے نسرین کے ساتھ باہر نکلا ہوں گا تو چوکیدار نے ضرور دیکھا ہوگا۔ اگر اس نے پولیس کو بتا دیا کہ میرے ساتھ کوئی لڑکی آئی تھی تو کیا ہوگا؟ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ابھی نیچے جائے اور چوکیدار کا گلا گھونٹ کر اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ اسے سخت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور کچن میں رکھے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر کمرے میں آ گیا۔ اس کے ذہن پر ابھی تک چوکیدار کا خوف طاری تھا، لیکن بندوق بردار چوکیدار کا گلا گھونٹنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ سوچتا ہی رہا اور دروازے پر لگی بیل چیخنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ بیل کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر آیا۔ اس کی والدہ اور بہن بھی جاگ چکی تھیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھیں۔ وہ دونوں اسے روکتی رہ گئیں اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر ظفر صاحب کھڑے تھے۔ وہ اس اپارٹمنٹ کی یونین کے صدر تھے۔ بیٹا اکرام، کچھ دیر کے لیے نیچے آ جاؤ، پولیس آئی ہے، بلڈنگ کے نوجوان لڑکوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ گزشتہ رات جو واقعہ ہوا ہے اسی سلسلے میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق ہے؟ ارے نہیں، تم تو بہت شریف لڑکے ہو، تمہیں کیا میں جانتا نہیں ہوں؟ اگر آپ نہ بتاتے تو پولیس کو کیا معلوم ہوتا کہ اکرام رضا بھی یہاں کوئی ہے؟ یہ بھی تو سوچو کہ اگر بعد میں معلوم ہوتا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو میری بھی مصیبت آتی اور تم پر بھی شک ہوتا۔ بلڈنگ والوں میں سے ہی کوئی بتا دیتا یا پوچھ لیتا کہ اکرام رضا کہاں ہے۔ سمجھا کرو۔ ظفر صاحب نے اپنی آنکھ کو ہلکا سا بند کرتے ہوئے کہا، آپ کہتے ہیں تو چلا جاتا ہوں، ورنہ مجھے تو آفس جانے کے لیے تیار ہونا تھا۔ یہ بات پولیس کو ضرور بتانا کہ تم جاب کرتے ہو اور بڑے اچھے عہدے پر فائز ہو، ذمہ دار آدمی ہو اور تمہیں ابھی آفس جانا ہے۔ پلیز آپ چلیے، میں آتا ہوں۔ ان کے جاتے ہی اس کی بہن رونے لگی، جیسے اسے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہو۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا، جلدی جلدی اپنا حلیہ درست کیا اور لفٹ کے ذریعے نیچے آ گیا۔ ایک مرتبہ پھر اس کے دل میں چوکیدار کا خیال آیا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا ہوگا، کہیں سارے ثبوت مل جانے کے بعد ہی تو مجھے نہیں بلایا جا رہا۔ اس نے سوچا کہ کہیں دور بھاگ جائے، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا۔ لفٹ سے اترتے ہی اسے ظفر صاحب مل گئے۔ سامنے کرسیاں ڈالے پولیس والے بیٹھے تھے۔ ان میں ایک ڈی ایس پی رینک کا افسر تھا، ایک ایس ایچ او اور 2 پولیس والے تھے۔ کرسیوں کے آگے میز پڑی ہوئی تھی جس پر کچھ کاغذ رکھے ہوئے تھے جو بیان لیے جا رہے تھے۔ ایک پولیس والا انہیں لکھتا جا رہا تھا۔ اسے بھی ڈی ایس پی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ رات کو سوئے نہیں ہو۔ میں کیا، بلڈنگ میں شاید کوئی بھی نہ سویا ہو۔ واقعہ ہی ایسا دردناک ہوا ہے۔ انسانی جان کسی کی بھی ہو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ جتنا پوچھا جا رہا ہے اتنا جواب دو، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو۔ تم اس لڑکی کو کب سے جانتے تھے؟ غالباً یہ سوال آپ نے ہر آدمی سے کیا ہوگا اور جواب یہی ملا ہوگا کہ وہ اسے نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ وہ یہاں کی تھی ہی نہیں۔ کوئی کیسے اس کو جان سکتا تھا؟ کیا کرتے ہو؟ جی میں نے ایم اے سوشیولوجی میں کیا ہے اور ایک ملٹی نیشنل فرم میں
पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर हूँ, इसीलिए इतना बोल रहे हो, इसने सख्त लहजे में कहा। तुम जा सकते हो, तुम्हारे बयान की रोशनी में तफ्तीश की जाएगी, तुम्हें जब भी बुलाया जाएगा तुम थाने में हाजिर हो गए। आपसे ताउन करना मेरा फ़र्ज़ है जनाब, तो मैं जा सकता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। जी हाँ, चाहिए। इसने देखा कि बिल्डिंग के 3 लड़कों को पुलिस वालों ने रोक रखा था। इसकी देखा देखी इन तीनों ने भी उठने की कोशिश की। हम भी जाएं? नहीं, तुम बैठे रहो। इकराम रज़ा ने चलते चलते चौकीदार पर नज़र डाली। अब उसकी बारी थी, इसे अपना बयान रिकॉर्ड कराना था। इकराम रज़ा ने सोचा वो वहाँ रुककर सुनने की कोशिश करे कि चौकीदार क्या कहता है, लेकिन वो डर गया। इससे पहले कि वो मेरा नाम ले, मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। इसने घर पहुंचकर जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी शुरू कर दी। वो ऑफिस जाने के मूड में कतई नहीं था। वो तो बस जल्दी से जल्द अपार्टमेंट से दूर चला जाना चाहता था। तैयार होकर एक मरतबा फिर नीचे उतरा। बयानात अभी तक जारी थे। वो सबकी नज़रों से बचता हुआ पार्किंग तक पहुंचा और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। वो रोज़ ही ऑफिस जाता था, लेकिन इस रोज़ इसे ऐसा लग रहा था जैसे हर नज़र इसकी तरफ देख रही है, हर चेहरा इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। ये इसका वहम हो सकता था, लेकिन जब इसके बैठते ही डायरेक्टर ने इसे अपने कमरे में बुलाया तो इसे न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। जैसे डायरेक्टर इससे पूछेगा कि तुम्हें एक जवान लड़की को छत से नीचे फेंकते हुए शर्म नहीं आई, जबकि वो तुम्हारी महबूबा थी। इसने पेशानी पर उभरने वाले पसीने के कतरे को टिश्यू पेपर से साफ किया, कई गहरे गहरे सांस लिए और डायरेक्टर के कमरे में पहुंच गया। इसे साफ महसूस हो रहा था कि इसके हाथ कांप रहे हैं। मिस्टर इकराम, आपकी तबीयत तो ठीक है? जी सर। नो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका चेहरा तो पसीने में भीगा हुआ है। सर, आपने बुलाया तो मैं घबरा गया। इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ। वो बस सर ऐसे ही। आप फरमाइए, आपने याद किया था? मैंने ये पूछने के लिए बुलाया है कि मिस्टर ओकले के एहसास में जिस पार्टी का एहतमाम किया गया है, इसके इंतज़ामात मुकम्मल हैं? जी हाँ, मैं कल ही तमाम इंतज़ामात फ़ाइनल करके गया था। हमारे पास कल का दिन और है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देख लीजिए शिकायत का कोई मौका ना हो। सर, अब बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, आप जा सकते हैं। इकराम रज़ा इनके पास से उठा तो इसका पसीना खुश्क हो चुका था। वो समझ रहा था कि बॉस को इस हादसे की खबर हो चुकी होगी, वो इस बारे में पूछगछ करेंगे, लेकिन यहाँ तो खोदा पहाड़ निकला चूहा की मिसाल सादिक आई। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया। टेलीफोन की घंटी बजी तो वो बाकायदा उछल गया। ये मुझे क्या हो गया है? उसने फ़ोन अटेंड किया और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। होने वाली पार्टी की फ़ाइल निकाली और देखने लगा कि किस चीज़ पर कितना काम बाकी है। दरवाज़ा खुला और डायरेक्टर का पर्सनल सेक्रेटरी अमाद अंदर दाखिल हुआ। अमाद उसका बेहतरीन दोस्त था और अक्सर उसके पास आकर बैठ जाता था, लेकिन इस वक्त इकराम को यूँ लगा जैसे अमाद की आंखों में शक के साए लहरा रहे हैं और वो इस पर हंस रहा है। अभी बैठते ही कहेगा, उस्ताद तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। इकराम, मुबारक हो, तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। कैसा अवार्ड? क्या किया है मैंने? पूरी बिल्डिंग गवाह है, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये बिल्डिंग दरमियान में कहाँ से आ गई? भाई, तुम्हारी कारकर्दगी पर तुम्हें अवार्ड दिया जा रहा है। डायरेक्टर साहब ने तुम्हारा नाम तजवीज़ किया था, हेड ऑफिस से अप्रूवल आ गई है। मैं अभी तुम्हारा नाम देख कर आ रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हें बता दूँ, तुम्हें खुशी होगी, मगर तुम तो ऐसे चौंक गए जैसे मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो। अरे नहीं यार, बस ऐसे ही। इसने गहरी सांस ली। ऐसे क्या, कम से कम चाय ही मंगवा लो। चाय तो मैं वैसे ही मंगवा देता। अच्छा ये बताओ कि मुझे अवार्ड मिल रहा है तो डायरेक्टर ने क्यों नहीं बताया? अभी तो मैं इनके पास से आ रहा हूँ। ये ऑफिस सीक्रेट होते हैं, मैंने तो तुम्हें दोस्ती में बता दिया। पार्टी होने तक तुम भी किसी को मत बताना कि तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। कैंटीन वाला चाय लेकर आ गया था। इस दौरान वो अमाद की बातों पर हूँ हाँ करता रहा,
لیکن اس گفتگو سے وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی ایسی ویسی بات پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ پھر سے چہکنے لگا تھا، لیکن عماد نے اس کے چراغ پر پھر سے پھونک مار دی۔ اس ایوارڈ کے ساتھ کیش پرائز بھی ہے، 1,00,000 نقد اپنی محبوبہ کے لیے۔ ایک اچھا سا سیٹ بنوا لینا۔ محبوبہ؟ کون سی محبوبہ؟ تم نے ایک مرتبہ بتایا تو تھا کہ ایک لڑکی سے تمہاری دوستی ہو گئی ہے اور عنقریب اس سے شادی کر لو گے۔ میں نے کہا تھا؟ اکرام نے ایک مصنوعی قہقہا لگایا۔ مذاق کیا ہوگا تم سے، میں ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ یار، تم نے سنجیدگی سے بتایا تھا، کوئی اچھا سا نام بھی بتایا تھا، اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے۔ سعدیہ نام تو نہیں بتایا تھا؟ اکرام نے اس کی بھول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ شاید یہی بتایا ہوگا۔ سعدیہ میری خالہ کی بیٹی کا نام ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے شادی کروں گا، مگر میری یہ خواہش خاندانی جھگڑوں کی نظر ہو گئی۔ اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ اوہ سوری یار، میں نے تمہیں اداس کر دیا۔ اداسی کی کیا بات ہے؟ یہ لڑکیاں ہوتی بے وفا ہیں، ان کو یہی سزا ملنی چاہیے کہ چاہیں کہیں اور شادی کہیں اور ہو۔ عماد اٹھ کر چلا گیا اور اکرام رضا خود کو شاباش دینے لگا۔ میں نے کتنی چالاکی سے عماد کا ذہن دوسری طرف موڑ دیا۔ اگر اسے نام یاد آ جاتا تو کیا ہوتا؟ اب وہ نام سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ اس کا نام سعدیہ ہوگا۔ اگر نسرین کی شناخت ہو گئی اور اخباروں میں اس کا نام شائع ہوا تو عماد کا ذہن سعدیہ میں الجھا رہے گا۔ اکرام نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے پرانی فائلیں دیکھنی شروع کر دیں۔ بیچ بیچ میں ٹیلی فون بھی اٹینڈ کرتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ بلڈنگ میں نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا، کہیں اس پر کسی کو شک تو نہیں ہو گیا۔ گھر پر فون کر کے تو دیکھوں۔ اس نے فون کیا۔ معلوم ہوا کہ بلڈنگ کے 3 لڑکوں کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اور چوکیدار کو؟ چوکیدار کا بیان لیا تھا، ساتھ تو لے کر نہیں گئی۔ چوکیدار نے کیا بیان دیا؟ کسی کا نام تو نہیں لیا؟ اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر بدستور موجود تھا۔ اس نے کسی لڑکی کو اکیلے یا کسی کے ساتھ اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اکرام نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا۔ ہر خدشہ غلط ثابت ہو رہا تھا، ہر چیز اس کے حق میں جا رہی تھی، لیکن ایک بے چینی سی تھی جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ چھٹی کا وقت ہو گیا تھا، وہ کسی کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اپنے کمرے میں دبکا بیٹھا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سب لوگ جا چکے ہوں گے تو وہ چپکے سے نکلا اور پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ گاڑی کے اندر اچھی طرح دیکھ لے، کوئی ایسی چیز تو پڑی نہیں رہ گئی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کوئی لڑکی اس کے ساتھ آئی تھی۔ دراصل ابھی تک وہ اپنے جرم کے حصار سے باہر نہیں آ سکا تھا۔ نسرین بٹ مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی کے اندر سیٹوں کے نیچے ایک ایک چیز کو اچھی طرح دیکھا، مطمئن ہو کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، لیکن شاید ابھی وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا۔ گھر جانے کے بجائے سروس اسٹیشن پہنچ گیا، گاڑی کو سروس کے لیے دے دیا اور خود ایک قریبی ریسٹورانٹ میں جا کر بیٹھ گیا۔ انناس جوس پیتے ہوئے اچانک اسے خیال آیا کہ وہ یہاں پہلے بھی آ چکا ہے، نسرین بھی اس کے ساتھ تھی۔ اسے وہ باتیں بھی یاد آنے لگیں جو نسرین نے اس سے کی تھیں۔ وہ بڑی دیر تک نسرین کے خیالوں میں کھویا رہا۔ پچھتاوے کی ایک لہر سی اس کے دل میں اٹھی۔ کہیں وقت سے پہلے تو میں نے اسے نہیں کھو دیا؟ نہیں، وہ بے وفا تھی اور بے وفائی کی سزا یہی ہونا چاہیے۔ اس نے خود کو تسلی دی اور ریسٹورانٹ سے نکل آیا۔ سروس اسٹیشن پر پہنچا، گاڑی پوش ہو چکی تھی۔ اب کوئی نشانی ہوگی بھی تو مٹ چکی ہوگی، اس نے خود سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کوئی اسے کچھ نہیں پوچھ رہا تھا، لیکن اس کے دل کا چور تھا جو بار بار اسے احتیاط پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ جیسی گاڑی میں داخل ہوا، اسے لگا جیسے برابر کی سیٹ پر نسرین بیٹھی ہے۔ اس نے سیٹ پر ہاتھ مارا، سیٹ خالی تھی۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ لڑکی میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ میں نے تو اسے نہیں مارا، میں نے تو اسے بس پیچھے ہٹایا تھا، وہ خود ہی نیچے گر گئی۔ اسے اس کی بے وفائی کی سزا ملی ہے، میرا کیا قصور؟ وہ گاڑی سے اترا اور گھر میں داخل ہوا تو اس کی بہن دوڑتی ہوئی آئی اور اسے لپٹ گئی۔ وہ دیر سے گھر آیا تھا، اس لیے سب پریشان تھے۔ اس نے بیٹھتے ہی ان لڑکوں کے بارے میں پوچھا جنہیں پولیس لے گئی تھی۔
मालूम हुआ है कि अभी पुलिस ने छोड़ा नहीं है। एक मरतबा फिर वही बातें छिड़ गईं कि वो लड़की कौन थी वगैरह वगैरह। इकराम को इन सब सवालों के जवाब मालूम थे, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं सकता था। वो थकन का बहाना करके अपने कमरे में चला गया। इसे इन लड़कों पर अफसोस हो रहा था जिन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी। एक अजीब सा ख्याल इसके दिल में आया था कि वो थाने जाकर अपने जुर्म का एतराफ़ कर ले और इन बेकसूर लड़कों की जान छुड़वा दे। लेकिन अपना अंजाम याद आते ही वो खुदगर्ज बन गया। मैं क्यों किसी की खातिर अपनी जान को खतरे में डालूं? वो बेकसूर हैं तो इन्हें सज़ा क्यों मिलेगी? पूछगछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। वो वाकई थक गया था। बिस्तर पर लेटा तो नींद की आगोश में चला गया। इसकी आंख खुली तो इसकी बहन इसे खाने के लिए बुलाने आई थी। इसका दिल कतई नहीं चाह रहा था, लेकिन वो किसी पर ये जाहिर करना नहीं चाहता था कि वो परेशान है। वो खाने की मेज़ पर चला गया। भाई, तुम्हें मालूम है फ्लैट वालों ने चौकीदार को निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? सब कह रहे थे कि ये इसकी मिली भगत है या फिर इसने अपनी ड्यूटी सही अंजाम नहीं दी। वो लड़की ऊपर पहुंच कैसे गई? इस तरह तो कोई भी आ सकता है। फिर चौकीदारी का फ़ायदा क्या? ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की फ्लैटों में रहने वालों में से किसी के साथ आई हो। यही तो मालूम करने की कोशिश की जा रही है। इस बेचारे चौकीदार को बेकार निकाल दिया। कसूर किसी का, सज़ा किसी को मिली, इकराम ने कहा और खाने की मेज़ से उठ गया। क्या हुआ भाई, खाते क्यों नहीं? मैंने ऑफिस से निकलकर कुछ खा लिया था, भूख नहीं है। मैं तो तुम लोगों की वजह से बस बैठ गया था, उसने कहा और फिर अपने कमरे में चला गया। इसकी आदत थी कि वो रात के खाने के बाद या तो टहलने के लिए नीचे चला जाता था या छत पर। आज वो ना नीचे जाना चाहता था ना ऊपर छत पर। उसने एक रिसाला उठाया और बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते एक मरतबा फिर इसकी आंख लग गई। रात को किसी वक्त उसकी आंख खुली और अचानक नसरीन का ख्याल आ गया। सोचते सोचते उसे याद आया कि जब नसरीन उसके साथ आई थी, उसके कंधे पर उसका हैंड बैग था। किसी को वो हैंड बैग नहीं मिला। इसका मतलब है कि वो नीचे गिर गई थी और हैंड बैग छत पर ही रह गया था। इसे पुलिस की नाअहली पर भी अफसोस हुआ। पुलिस को तो फ़ौरन छत पर आना चाहिए था कि शायद वहाँ पर कोई सुराग मिल जाए। वो फ़ौरन उठा। बहन और वालदा एक ही कमरे में सोई थीं, कमरा बंद था। इसका मतलब है कि वो सो चुकी हैं। इसने आहिस्ता से बाहर का दरवाज़ा खोला। बाहर भी सन्नाटा था। वो छत की सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसका अंदाज़ा ठीक निकला। नसरीन का हैंडबैग उसी जगह पड़ा था जहाँ से वो नीचे गिरी थी। इसने एक मरतबा फिर अच्छी तरह इत्मीनान किया कि किसी ने इसे देखा तो नहीं और बैग उठाकर नीचे चला आया। कमरे में आकर इस हैंडबैग को खोला। चंद लिपस्टिकें, कंघा और इसी किस्म का दूसरा सामान था। कुछ कागज़ों पर मुख्तलिफ लोगों के फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। वो इन कागज़ों को एक एक करके ज़ाया करता रहा। एक कागज़ को वो फाड़ने ही वाला था कि इसका हाथ रुक गया। इस पर्चे पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार इकराम रज़ा होगा। वो सर से पाँव तक कांप गया। अगर ये तहरीर किसी के हाथ लग जाती तो रुसवाई अलग होती और फांसी का तख्ता अलग नसीब होता। इसने इस पर्चे को पुर्जों में तब्दील करके फ्लैश में बहा दिया। कॉस्मेटिक्स का जो सामान बैग से निकला था दोबारा बैग में डाल दिया और बैग को अलमारी में छुपा दिया कि ऑफिस जाते हुए किसी जगह फेंक देगा। आंखों में नींद कहाँ थी जो सोता। इधर उधर करवटें बदलते हुए सुबह हो गई। वो तो कब से चाह रहा था कि सुबह हो और वो दफ्तर जाने के लिए निकले और इस हैंड बैग को ठिकाने लगाए। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ, बहन के साथ मिलकर नाश्ता किया। कमरे में आकर नसरीन के हैंड बैग को अपने ब्रीफकेस में ठूसा और लिफ्ट के ज़रिए नीचे आ गया। जिस हाथ से इसने ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था वो बुरी तरह कांप रहा था। यूँ लग रहा था जैसे ब्रीफकेस में लाश छुपा कर ले जा रहा है। किस मुश्किल से वो अपनी गाड़ी तक पहुंचा, इसका अंदाज़ा इसे बखूबी था। गाड़ी में बैठकर भी उसे लग रहा था जैसे अभी कोई आएगा और कहेगा, ब्रीफकेस खोलकर दिखाओ। इसने इन्हीं कांपते हाथों से गाड़ी रिवर्स की, फिर सीधी की और बिल्डिंग के गेट से बाहर आ गया। अब उसे हैंडबैग को ठिकाने लगाना था। इसने दफ्तर जाने के बजाय गाड़ी का रुख एक वीरानी की तरफ मोड़ दिया और एक जगह मौका देखकर हैंडबैग को झाड़ियों की तरफ उछाल दिया
اور دفتر کی سڑک پکڑ لی۔ اس کے تمام اندازے درست ثابت ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ دفتر میں بیٹھا تھا کہ اس کی بہن کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ پولیس آئی تھی اور چھت پر بھی گئی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مرنے والی لڑکی کو نسرین بٹ کے نام سے شناخت کر لیا گیا ہے۔ اسے کیسے پہچان لیا گیا؟ اس کا تو چہرہ ہی بگڑ گیا تھا۔ سامنے والے انکل بتا رہے تھے کہ نسرین جب گھر نہیں پہنچی تو اس کے گھر والوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا۔ مختلف اسپتالوں تھانوں کے چکر کاٹنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ کسی گمنام لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ اس اسپتال کے مردہ خانے میں گئے جہاں اس کی لاش رکھی تھی۔ انہوں نے اس کے کپڑوں سے اس کی شناخت کر لی۔ چلو اچھا ہوا وہ غریب اپنے عزیزوں تک تو پہنچ گئی۔ اکرام رضا کو اب بھی کھٹکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی ایسا سراغ نہ مل جائے کہ پولیس اس تک پہنچ جائے، لیکن اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اپنی حرکات و سکنات سے کچھ ایسا ظاہر نہ ہونے دے کہ کسی کو شک ہو۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلا اور دفتر کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، اسی طرح ہنستا بولتا رہا جو اس کی عادت تھی۔ وہ جو کہتے ہیں ہر موسم آدمی کے اندر ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ جب تک وہ خود ڈرا ہوا تھا لگتا تھا کہ ہر آدمی اس پر شک کر رہا ہے۔ اب اس کا خوف نکل گیا تھا تو معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ اس کا وہم تھا۔ وہ دن بھر مطمئن رہا، شام ہوئی تو اطمینان سے گھر پہنچا۔ اسے اپنی بلڈنگ بھی پرسکون نظر آئی۔ اس نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور پھر ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ رات کے تقریباً 9 بجے ہوں گے کہ ایک شور سا سنائی دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ پولیس نے 3 لڑکوں کو چھوڑ دیا ہے جنہیں وہ گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اس نے شکر بھیجا کہ نہ صرف ان لڑکوں کی جان بچ گئی بلکہ اب تحقیق کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ ان بچوں کو دیکھنے جا رہی ہیں اور وہ چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئیں اور ان لڑکوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا وہ بڑا دل دہلا دینے والا تھا۔ اکرام کو بھی ان لڑکوں کی فکر ہوئی اور وہ انہیں دیکھنے چلا گیا، مگر ان لڑکوں کی حالت دیکھ کر وہ لرز گیا۔ ان تینوں کو پولیس نے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کے پاؤں سوجے ہوئے تھے، چہروں پر جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں کے والدین اسی کو غنیمت سمجھ رہے تھے کہ پولیس نے انہیں زندہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ پولیس تشدد کی شکایت کرتے تو کس سے کرتے؟ وہ تو انہیں اسپتال لے جاتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے کہ پولیس اسے بھی اپنی شکایت نہ سمجھ لے۔ اکرام رضا کے سمجھانے بجھانے اور چند بزرگوں کے بیچ میں پڑنے سے ان لڑکوں کو اسپتال لے جایا گیا۔ اب اکرام گھر چلا آیا۔ اس کے بعد ان لڑکوں کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ دوسرے دن آفس میں بیرون ملک سے آئے ہوئے مہمانوں کے اعزاز میں پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تمام انتظامات اسی کو سنبھالنے تھے، اس لیے دفتر جانا تھا، لہٰذا وہ جلدی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی گھر میں کوئی سویا نہیں تھا۔ اس کی بہن سرینا ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ماں سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ امی، یہ پولیس والے کسی بے قصور کو مارتے ہوئے آخرت کو بھول جاتے ہیں؟ کیسا تشدد کیا ہے بیچاروں پر۔ ان کی بھی مجبوری ہے بیٹا، بغیر مارے کوئی کچھ اگلتا جو نہیں ہے۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں۔ پھر بھی انہیں حق کیا ہے کسی کو مارنے کا؟ کسی پر شک ہے تو عدالت میں لے جائیں۔ بس بیٹا، اللہ محفوظ رکھے پولیس سے بھی اور عدالت سے بھی۔ اللہ میاں میرے بھائی کی حفاظت کرنا۔ اکرام ہے کہاں؟ کیا سو گیا؟ بھائی تو کب کے سو گئے۔ پتہ ہے بھائی کو کل ایوارڈ ملے گا اور 1 لاکھ روپیہ بھی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک زوردار چیخ نے دونوں کو ہی حواس باختہ کر دیا۔ دونوں نے غیر ارادی طور پر اکرام کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اسی وقت دوسری چیخ ابھری۔ پہلے سرینا کمرے کی طرف بھاگی، پھر اس کی ماں بھی پہنچ گئی۔ سرینا نے دونوں ہاتھوں سے اکرام کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو اکرام عجیب حالت میں ان کے سامنے کھڑا تھا، سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگا ہوا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں بے پناہ وحشت تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو۔ امی پڑھ کر تو سوتا ہوں، بس آج ہی۔ آؤ باہر آ کر بیٹھو۔
جب جی ٹھکانے آ جائے تو آ کر سو جانا۔ وہ کمرے سے نکل آیا۔ اس کی سانس ابھی تک قابو میں نہیں تھی۔ سرینا نے پانی لا کر پلایا اور اس سے اس کا خواب پوچھنے لگی، مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ اسی چڑیل کو دیکھا ہوگا جو چھت سے گری تھی۔ اسے کیوں دیکھنے لگا تھا؟ اس سے میرا کیا لینا دینا؟ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ذہن پر تو اثر ہوا ہی ہوگا۔ ایسی باتوں کا میں اثر نہیں لیتا، اسی لیے تو چیخ رہے تھے۔ ہم سب کو بھی پریشان کر دیا۔ وہ صبح سو کر اٹھا تو طبیعت بالکل حشاش بشاش تھی، بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ جلدی جلدی تیار ہوا اور اپنی عادت کے مطابق سیٹی بجاتا ہوا لفٹ میں بیٹھ کر نیچے اتر گیا۔ آفس پہنچ کر اس نے کانفرنس روم کا جائزہ لیا جہاں مسٹر اوکلے اور دوسرے مہمان خطاب کرنے والے تھے۔ تمام انتظامات مکمل تھے۔ اس کے بعد اس نے ہوٹل فون کیا جہاں مہمانوں کو لنچ کے لیے جانا تھا۔ اس ہوٹل میں غیر ملکی مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے بھی بات کی اور انہیں لانے کے لیے گاڑیاں روانہ کر دیں۔ وہ سب مہمانوں کے سامنے اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ کانفرنس روم مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مسٹر اوکلے خطاب کرنے کے لیے آگے آئے تو پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک لڑکی مسٹر اوکلے کو خار پہنانے کے لیے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ اسٹیج پر چڑھنے کے بعد وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ کچھ دیر سنبھلنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر نیچے گر گئی۔ اس کا گرنا اکرام رضا پر ایسا اثر انداز ہوا کہ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس سے پہلے کہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس لڑکی کا اسٹیج سے گرنا کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتا، جبکہ اس لڑکی سے اس کا کوئی جذباتی رشتہ بھی نہیں تھا۔ لڑکی تو فوراً اٹھ کر کھڑی بھی ہو گئی، لیکن اکرام کو ہوش میں آنے میں خاصی دیر لگ گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ اس قابل نہیں تھا کہ معزز مہمانوں کے ساتھ جا کر بیٹھ سکے۔ ایوارڈ دیتے وقت بھی اس کا نام ضرور پکارا گیا، لیکن اسے اسٹیج پر نہیں بلایا گیا۔ دوسرے دن وہ آفس نہیں آیا، لیکن دن بھر اس کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے کمپنی کی بدنامی ہوئی ہے۔ مسٹر اوکلے اور دیگر مہمان تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ گرنے والی لڑکی سے اکرام رضا کا کوئی جذباتی تعلق ہوگا، اسی لیے تو اس کے گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ڈائریکٹر حضرات بھی یہ مگوئیاں کر رہے تھے۔ اس کا اس طرح بے ہوش ہو جانا کوئی غیر اخلاقی جرم نہیں تھا کہ اس سے باز پرس کی جاتی، لیکن اسے تحریری طور پر یہ ہدایت ضرور کی گئی کہ وہ بیمار ہے، اسے چاہیے کہ اپنا علاج کروائے۔ اس نے اس ہدایت پر صرف اتنا عمل کیا کہ ایک ہفتے کی چھٹی لے لی، جو فوراً ہی منظور بھی کر لی گئی۔ اس ایک ہفتے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے وہ تشویش میں مبتلا ہوتا۔ بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے اعصاب پر برا اثر پڑا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد وہ دفتر گیا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس نے پچھلے کام نمٹائے، کچھ نئے کانٹریکٹس پر کام کیا۔ کسی کو یاد بھی نہیں رہا کہ ایک ہفتے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ زندگی میں پھر سے شامل ہو گیا تھا۔ بلڈنگ میں بھی سناٹا تھا۔ زندگی بڑے بڑے حادثوں سے گزرتی ہے۔ حادثے انفرادی ہوں یا اجتماعی، سب بھول جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے لگتا ہے کہ سب کچھ تھم جائے گا، لیکن زندگی پھر رواں تواں ہو جاتی ہے۔ یہ لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ بلڈنگ کے لوگ یہ تک بھول گئے تھے کہ جو لڑکی چھت سے گری تھی اس کا نام کیا تھا، یا جو لڑکے پولیس تشدد کا نشانہ بنے تھے وہ کون تھے۔ خود وہ لڑکے بھی سب کچھ بھول بھال کر اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے تھے۔ البتہ اکرام رضا کو کبھی کبھی نسرین بٹ کا خیال آ ضرور جاتا تھا، لیکن اسے یاد کرنا نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ دوستوں کے ساتھ مگن بھی تھا، خوش بھی۔ دفتر میں اس کی کارکردگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کی پروموشن کے چرچے سنائی دے رہے تھے۔ عماد اس کا بہترین دوست تھا۔ تقریباً روز ہی ملاقات ہوتی تھی۔ وہ اس کے پاس آ جاتا تھا یا وہ عماد سے ملنے اس کی سیٹ پر چلا جاتا تھا۔ لیکن 3 دن ہو گئے تھے، عماد آفس نہیں آیا تھا۔ اکرام نے دل میں ہی سوچ لیا تھا کہ شام کو جب وہ دفتر سے اٹھے گا عماد کے گھر جائے گا۔ وہ لنچ کے لیے اٹھنے ہی والا تھا کہ عماد اس کے کمرے میں داخل ہوا۔
सूरज से बरसों का बीमार मालूम हो रहा था। चेहरे पर हर वक्त खिलने वाली मुस्कुराहट इस वक्त खामोश थी। एक हैरत सी थी जो चारों तरफ से उसे घेरे हुए थी। इकराम इसे देखकर घबरा गया था। अमाद, कहाँ थे तुम? खैरियत तो है? ये क्या हालत बना रखी है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही छुट्टी करने को जी चाह रहा था। छुट्टी के बाद तो आदमी फ्रेश हो जाता है। तुम तो बरसों के बीमार नजर आ रहे हो। कुछ नहीं यार, बस चाय मंगवा लो। अब तो खाने का वक्त हो गया है, कहीं चलकर खाना खाते हैं। कहीं जाने का मूड नहीं है, यहीं मंगवा लेते हैं। खाने के दौरान भी अमाद खामोशी से खाना खाता रहा। इसकी शौक़ी, इसकी शरारतें सब रुखसत हो चुकी थीं, वरना जब वो थोड़ी देर के लिए भी इकराम के कमरे में आता था तो कमरा कहकाओं से गूंजने लगता था। इकराम समझ रहा था कि कोई बात ज़रूर है, लेकिन वो चाहता था कि अमाद खुद कोई बात निकाले। उसे यकीन था कि अमाद कोई बात निकालेगा ज़रूर, क्योंकि जब आदमी अंदर से तन्हा होता है तो वो दीवारों से भी बातें करने पर मजबूर हो जाता है। इसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। जब इकराम ने कोई बात कुरेदने की कोशिश नहीं की तो इमाद ने अपने ज़ख्म खुद उसके सामने रख दिए। तुमने एक रोज़ कहा था ना कि लड़कियां होती ही बेवफा हैं, अमाद ने कहा। तो क्या गलत कहा था? ये तुम्हारा तजुर्बा है, ये सुनी सुनाई बात है। सब कुछ तजुर्बे ही से तो हासिल नहीं होता, मुशाहिदा भी तो कोई चीज़ होती है। तुम्हारा मुशाहिदा होगा, मगर मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अब तक मुझे यकीन नहीं था, मगर अब मुझे यकीन है। प्यारे, लग गई चोट? इकराम, मैं मजाक के मूड में कतई नहीं हूँ। मैं भी संजीदा हूँ अमाद, मगर मुझे मालूम तो हो हुआ क्या है। मैं इकरार करता हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त कहने के बावजूद मैंने तुम्हें फरजाना के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी इससे मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और फिर हमारी मुलाकात दोस्ती में बदल गई। यही होता है, यही होता है। ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। ये भी होता है, वो भी मोहब्बत का इजहार करती होगी। जाहिर है एक तरफा मोहब्बत ज़्यादा देर नहीं चल सकती, 1 साल का अरसा कम नहीं होता। हमने एक दूसरे को खूब अच्छी तरह पहचान लिया था। वो शादी के लिए भी तैयार हो गई थी कि अचानक उसका एक कज़न कनाडा से आ गया। वो इसके साथ घूमने फिरने लगी। मैं यही समझता रहा कि वो अपने कज़न को कंपनी दे रही है, लेकिन अब उसने साफ कह दिया है कि वो उससे शादी कर रही है। मुझसे किए हुए तमाम वादे आसानी से भूल गई, सिर्फ इसलिए कि इसके कज़न के पास मुझसे ज़्यादा दौलत है। तुमने ये सब बर्दाश्त कैसे कर लिया? इकराम ने कहा और मुश्तइल होकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। ऐसी बेवफा को जीने का कोई हक नहीं। इसे तुमने कत्ल क्यों नहीं कर दिया? कुछ नहीं तो ये पेपर वेट ही उठाकर मार देते, इकराम ने कहा और मेज पर रखा हुआ पेपर वेट उठाकर गिलास विंडो पर दे मारा। एक धमाके की आवाज़ आई और खिड़की का शीशा दूर दूर तक बिखर गया। जितनी देर में अमाद इसे रोकता, इसने कंप्यूटर उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, लात मारकर कई कुर्सियां गिरा दी। पागलपन का कोई दौरा था जिसने इसे अपनी लपेट में ले लिया था। इतनी देर में पूरा दफ्तर इसके कमरे में घुस आया था। कई लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से इसे काबू किया। जब वो बेबस हो गया तो गालियां बकना शुरू कर दी। बार बार किसी बेवफा को पुकार रहा था। बेवफा चुड़ैल, तवाइफों से भी बदतर। बातें किसी से करती है, शादी किसी और से करती है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। तूने अमाद के साथ अच्छा नहीं किया है, मैं तुझ पर तेजाब डाल दूंगा। पहले तो लोग ये समझ रहे थे कि अमाद से उसका झगड़ा हुआ है और उसने अमाद पर हमला कर दिया है, लेकिन ये तो मामला ही दूसरा था। इस पर दौरा पड़ा था। वो कुछ देर चीखता चिल्लाता रहा और फिर बेहोश हो गया। अमाद ने उसे अपनी गाड़ी में डाला, एक और आदमी को साथ लिया और अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसे होश आ चुका था, लेकिन फिर भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी था। अमराज़ दिमागी के शोबे में सबसे बड़ा डॉक्टर भट्टी ही था और इत्तेफाक से वो उस दिन मौजूद भी था, लेकिन बराह रास्त उसे दिखाना आसान नहीं था। बग़ैर वक्त लिए वो किसी से नहीं मिलता था। अमाद पहले तो अपने तौर पर कोशिशें करता रहा, लेकिन जब कामयाबी नहीं हुई तो उसने अपने डायरेक्टर को फ़ोन किया। डायरेक्टर ने कोई सिफारिश तलाश की
اور ڈاکٹر بھٹی وزٹ کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس دوران اکرام برابر لان تان کرتا رہا کہ اسے اسپتال کیوں لایا گیا ہے۔ اسے بتایا بھی گیا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے، تو بھی وہ اسے کوئی بیماری تصور کرنے پر تیار نہیں تھا۔ 4. تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا، اسے سن کر میں اشتعال میں آ گیا۔ اتنی سی بات ہے، یہ بیماری کہاں سے آ گئی؟ اشتعال میں آ جانا ہی تو بیماری ہے۔ معلوم ہے تم نے کتنا نقصان کر ڈالا۔ میں مانتا ہوں، مگر میں بیمار نہیں ہوں۔ وہ لڑکی میرے سامنے آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں، مگر میں بیمار نہیں ہوں۔ یہ تمہارا غصہ نہیں تھا، تمہیں دورہ پڑا تھا میرے یار۔ تم پر کچھ دیر کے لیے جنون سوار ہو گیا تھا۔ تم نے اگر توجہ نہیں دی تو یہ دورے بڑھ بھی سکتے ہیں، مستقل پاگل پن کا شکار بھی ہو سکتے ہو، اور اس وقت تو یہی ضروری ہے کہ تم بیمار بنے رہو، ورنہ کمپنی تم سے تمام نقصان پورا کروا لے گی۔ ڈاکٹر بھٹی نے اس کا اچھی طرح معائنہ کیا اور مختلف ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ یہ ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا تھا کہ اسے کیا بیماری ہے۔ غصہ جو ہر انسان میں ہوتا ہے، اکرام میں اتنی شدت کیوں اختیار کر گیا؟ لیکن ڈاکٹر نے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بتا دیا کہ اکرام کی اس کیفیت کو پاگل پن میں تبدیل ہوتے دیر نہیں لگے گی، اس لیے یہ ٹیسٹ فوراً کروا لیے جائیں۔ یہ تمام ٹیسٹ کروانے کے لیے کم از کم 50,000 روپے درکار تھے۔ یہ اتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ اس کے لیے اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی۔ وہ یہ ٹیسٹ بآسانی کروا سکتا تھا، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ کسی مرض کا شکار ہے۔ ابھی ڈاکٹروں کے پاس تو کوئی بھی چلا جائے، وہ اسے ٹیسٹ لکھ کر دے دیں گے، بعد میں کہیں گے کہ سب ٹھیک ہے، یہ دوا کھاتے رہو۔ ڈاکٹر بھٹی کو تم ایسا ویسا ڈاکٹر سمجھتے ہو؟ ٹیسٹ تو اس نے بھی لکھ کر دیے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں یہ لازمی ہے بھائی۔ وہ حکیم بھی تو تھے جو نبض دیکھ کر کھانا پینا سب بتا دیا کرتے تھے۔ برخوردار، پہلے یہ نئی نئی بیماریاں وجود میں نہیں آئی تھیں، تب اگر یہ بیماریاں ہوتیں تو ان حکیموں کو بھی ٹیسٹ کرانے پڑ جاتے۔ اکرام رضا ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ ٹیسٹ کرائے، کیونکہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اسے کوئی بیماری ہے۔ لیکن جب ہیڈ آفس سے نوٹس آ گیا کہ مسٹر اکرام رضا کی میڈیکل رپورٹ فوراً روانہ کی جائے تو اسے مجبور ہونا پڑا۔ تمام ٹیسٹ ڈاکٹر کو دکھائے گئے۔ اس نے اچھی طرح تمام رپورٹس کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اکرام کسی دماغی عارضے میں مبتلا نہیں۔ اسے جو کچھ سرزد ہوا وہ کسی فوری اشتعال کا نتیجہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ جملہ بھی لکھ دیا کہ ممکن ہے کہ اس اشتعال کا سبب کوئی نفسیاتی عارضہ ہو۔ کب کا دبا ہوا غصہ ہے جو اب باہر آیا ہے۔ اگر اس غصے کا سبب نفسیاتی ہے تو کسی موقع پر اس کا پھر اعادہ ہو سکتا ہے، اس لیے سائیکولوجسٹ سے معائنے کی تجویز دی جاتی ہے۔ یہ رپورٹ ہیڈ آفس روانہ کر دی گئی۔ اس کے جواب میں ہیڈ آفس نے لکھ دیا کہ مسٹر اکرام کو اس مرتبہ معاف کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ حرکت دہرائی گئی تو کارروائی کی جائے گی، نیز یہ کہ وہ اپنے علاج پر توجہ دیں، بصورت دیگر انہیں ملازمت سے برخاست بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اس تنبیہ کی پرواہ بھی نہیں کی۔ وقتی طور پر اس کی جان چھٹ گئی تھی، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ عماد نے کئی مرتبہ دبے لفظوں میں کہا بھی کہ وہ نفسیات کے کسی ڈاکٹر کو دکھائے، لیکن ہر مرتبہ اس نے یہ نصیحت کہکہوں میں اڑا دی۔ کئی مہینوں تک کوئی واقعہ پیش بھی نہیں آیا تو حماد نے بھی کہنا چھوڑ دیا۔ اکرام بھی مطمئن ہو گیا۔ اس رات وہ اور اس کی بہن سرینا ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ سرینا چائے بنا کر لے آئی تھی۔ وہ چائے بھی پیتا جا رہا تھا اور ڈرامہ بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک سین نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ ڈرامے کی ہیروئن شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے۔ بالآخر وہ یہ منصوبہ تیار کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو راستے سے ہٹا دے۔ اس کا محبوب اسے زہر لا کر دیتا ہے۔ وہ اسے دودھ میں ملا کر شوہر کو دیتی ہے۔ اس کا شوہر جو ہی دودھ کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے، اس کی بیوی باہر آ کر خوشی سے ناچنے لگتی ہے۔ اکرام نے جیسے یہ منظر دیکھا، وہ زور سے چیخا، بے وفا حرام زادی! جو چائے کا کپ ہاتھ میں تھا، اسے پوری طاقت سے ٹی وی اسکرین پر دے مارا،
फिर इस पर वही जुनूनी कैफियत तारी हो गई। उठा और टीवी को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। शोर सुनकर उसकी माँ भी कमरे से निकल आई। इस आलम में जुनून में वो दो औरतों से संभलने वाला नहीं था। जरीना बाहर की तरफ लपकी। बाहर का दरवाज़ा खटखटाया। इस घर के दो लड़के दौड़े हुए आए। उस वक्त तक वो कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ कर बेहोश हो चुका था। यही लड़के दौड़े हुए गए और किसी डॉक्टर को ले आए। जब तक डॉक्टर आता वो खुद ही होश में आ चुका था और ऐसा नॉर्मल था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर ने इसकी कैफियत को नर्वस ब्रेकडाउन कहकर सुकून का इंजेक्शन लगा दिया। दफ्तर वाला वाकया किसी को मालूम नहीं था। इसकी बहन और माँ तो यही समझ रही थीं कि इसकी ये कैफियत पहली मर्तबा हुई है। तशवीश की बात ज़रूर थी, लेकिन इसे वक्ती गुस्सा कहकर नज़रअंदाज भी कर दिया गया। इसकी माँ को अलबत्ता ये फिक्र ज़रूर थी कि ऐसा दोबारा न हो जाए। इकराम को दौरा पड़ा है, ये खबर सुबह होते ही करीब करीब के घरों तक पहुँच चुकी थी। लिहाजा औरतें मज़ीद जानकारी के लिए आने लगीं। क्या हो गया था कल इकराम को? टीवी पर ड्रामा देख रहा था, ऐसा गुस्सा आया कि टीवी तोड़ दिया। इसे गुस्सा मत कहो बहन, पड़ोसन ने तंबीह लहजे में कहा तो माँ हैरान होकर बोली, गुस्सा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? ये दौरा है दौरा। जिस तरह लड़कियों की शादी ना हो तो इन्हें हिस्टेरिया के दौरे पड़ने लगते हैं, इसी तरह की मर्ज लड़कों में भी होता है। तुमने इकराम की इतनी उम्र कर दी, शादी कर दो, दौरे पड़ने बंद हो जाएंगे। कैसे कर दूँ इकराम की शादी? अभी तो जरीना बैठी है। इसका भी अल्लाह कर देगा। बच्चे की तो जान का मसला है, हज़ारों रुपए डॉक्टरों पर लुटा दोगी। इससे तो अच्छा है कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी कर दो। बहन, तुम कह तो ठीक ही रही हो। देखो ढूंढती हूँ कोई लड़की। लड़कियाँ बहुत, हमारे इकराम के लिए कोई कमी है? इतनी तालीम है, अच्छी नौकरी है। बहन, यूँ तो लड़कियाँ बहुत हैं, लेकिन जब बहू के नज़र से देखो तो कोई समझ में नहीं आती है। मेरी बहन की बेटी है, इसे देख लो, माशाअल्लाह बेहद हसीन है। तुम मेरे ख़ानदान से भी वाकिफ़ हो। अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, लेना देना भी अच्छा करेंगे। मुझे किसी की दौलत से क्या? तो फिर आज ही देख लो, मेरे साथ चलो, लड़की दिखा लाऊं? चलो जरीना को भी ले चलती हूँ, ये भी देख लेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो पहले जाएगी। जरीना ने सुना तो खुशी से पागल हो गई। भाई की शादी की हर बहन को खुशी होती है। इसे तो ये खुशी भी थी कि ये शादी भी है और भाई का इलाज भी। वो तो इसी वक्त उठकर खड़ी हो गई। भाई को तो आने दे, इसे पूछ कर ही तो जाएंगे, इसकी माँ ने कहा। इनसे क्या पूछना, वो कोई मना कर देंगे? मना तो नहीं करेगा, लेकिन शादी तो इसी की है, इससे पूछना तो है। अभी तो लड़की देखने जा रहे हैं, क्या पता हमें पसंद ही ना आए। हमारे पीछे वो आ गया तो घर में कौन होगा? भाई के पास चाबी है, बस आप चलें। अच्छा, मैं खुर्शीद आपा से कहती हूँ, तू जल्दी से तैयार हो जा। खुर्शीद आपा तो तैयार ही बैठी थी, फ़ौरन तैयार हो गईं। जरीना कपड़े तब्दील कर चुकी थी। माँ ने भी बालों में कंघा फेरा और तीनों औरतें घर से निकल गईं। बाहर निकलकर टैक्सी पकड़ी और लड़की वालों के घर पहुँच गईं। लड़की का नाम सूफिया था, नहायत खूबसूरत थी और कम उम्र भी। घर बार देख कर अंदाज़ा होता था कि लोग सलीकामंद हैं। ये लड़की इन्हें एक ही नज़र में पसंद आ गई। बहन, अगर आप बुरा न माने तो मैं अपने बेटे को साथ ले आऊँ। आजकल का ज़माना ऐसा ही है, लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख लें तो बड़ों की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। क्या हरज है, अब हम इतने कदीम ख्यालात के भी नहीं हैं। आजकल यही हो रहा है, किसी दिन आ जाइए, हमें खुशी होगी। आप ऐसे वक्त आई हैं कि सोफिया के वालिद भी घर पर नहीं हैं। अच्छा है, वो भी एक नज़र लड़के को देख लेंगे। वो वहाँ से लौट कर आई तो जरीना तो ऐसी खुश थी जैसे लड़की देखी नहीं है, बल्कि लड़की को घर ले आई है। इसने आते ही इकराम को फ़ोन कर दिया कि वो छुट्टी से पहले ही घर चला आए। फ़ोन पर इसने कुछ बताना मुनासिब न समझा, लेकिन बेचैनी ऐसी जाहिर की कि इकराम इसी वक्त घर के लिए रवाना हो गया। भाई, अम्मी तुम्हारे लिए लड़की देखने गई थी। मेरे लिए लड़की नहीं, तेरे लिए लड़का देखने गई होंगी। जी नहीं, मैं भी गई थी। इतनी खूबसूरत लड़की है कि देखकर पागल हो जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए लड़की देखने की, मुझे नहीं करनी शादी वादी। उसने इतने गुस्से से कहा कि वो डर गई कि कहीं पे दौरा न पड़ जाए।
اس نے ماں کو آواز دی۔ انہوں نے بھی سمجھایا لیکن وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں تو وعدہ کرائی بیٹا ان لوگوں سے، آپ کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ کیا تو میری بات نہیں رکھے گا؟ مجھ سے تیری حالت دیکھی نہیں جاتی۔ کیا ہوا ہے میری حالت کو؟ تجھ پر دورے پڑتے ہیں، یاد ہے تو نے ٹی وی توڑ دیا تھا، یہ دورے شادی کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں، ایک ذرا غصہ آ گیا تھا اور آپ اسے دورہ کہہ رہی ہیں۔ یہ غصہ نہیں تھا، میں نے کہہ دیا تجھے شادی کرنی پڑے گی، آپ کو بہو لانی ہے، لے آئیں۔ بہو نہیں، مجھے تیری بیوی لانی ہے۔ اچھا لے آئیے، اس نے ہارتے ہوئے کہا۔ ایسے کوئی کھلونا ہے جو لے آؤں؟ تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ لوگ بھی تو تجھے دیکھیں گے۔ مجھے کیوں تماشا بنا رہی ہیں امی؟ اس نے احتجاج کیا۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے بیٹا۔ وہ ماں کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا، مگر اس سے اس کی بے دلی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کی ماں یہ نہیں چاہتی تھی کہ کل کو وہ کہے کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی رضامندی کے لیے اس کا جانا ضروری تھا۔ کئی دن کی کوششوں کے بعد بالآخر وہ لڑکی والوں کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھے اور ناپسند کرتے۔ سلیقے کی گفتگو اور پھر ملازمت، لڑکی اسے پسند بھی آئی۔ اس نے ماں کو اختیار دے دیا کہ وہ جس طرح چاہیں یہ شادی طے کر لیں۔ وہ تو یہ چاہتی تھیں کہ تیاری مکمل ہے، براہ راست شادی کر دیں، لیکن زرینہ کا اصرار تھا کہ پہلے منگنی کی جائے اور پھر 4-6 مہینے کے بعد شادی کی جائے۔ اس طرح ہمیں ان لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اس تجویز میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ منگنی کی تیاریاں ہونے لگیں، تاریخ طے ہو گئی۔ اکرام بھی اس فیصلے سے خوش تھا۔ وہ چاہے دل سے شادی کے لیے تیار نہ ہو، لیکن بہن کی خوشی میں خوش تھا۔ اکرام کے رشتہ داری کتنے تھے؟ ایک چچا اور ان کے بچے تھے، 2 خالائیں تھیں۔ دور کے رشتہ داروں کو منگنی کی تقریب میں بلانا مقصود نہیں تھا۔ اکرام نے اپنے دوستوں میں صرف عماد کو بلایا اور لڑکی والوں کے گھر پہنچ گیا۔ منگنی کی رسم کے لیے جب لڑکی کو اسٹیج پر بلایا گیا اور اکرام اسے انگوٹھی پہنانے لگا تو اچانک اسے دورہ پڑ گیا۔ وہ زور سے چیخا، منگنی مجھ سے کر رہی ہے شادی، کسی اور سے کرے گی، بے وفا۔ جتنی دیر میں لوگ معاملے کو سمجھتے، اکرام نے اسٹیج پر لگے پھولوں کو نوچ ڈالا، نیچے اتر کر کرسیوں کو الٹ دیا۔ شکر ہے کہ لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا۔ اکرام حسب سابق اتنی توڑ پھوڑ مچانے کے بعد بے ہوش ہو چکا تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اس کی اس بیماری سے 2-1 لوگوں کے سوا سبھی ناواقف تھے۔ عماد نے مداخلت کی اور اکرام کو اسپتال لے جانے کے بجائے ایک کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ جائے گا، اور پھر ہوا بھی یہی۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، اسے خود بخود ہوش آ جاتا تھا۔ عماد اسے لے کر دوبارہ شامیانے میں آیا تو سب حیرت زدہ تھے۔ یہ ظاہر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کو دورہ پڑا تھا۔ اس کی حالت بالکل نارمل تھی، لیکن حالات نارمل نہیں تھے۔ اب منگنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور تو اور خورشید خالہ جنہوں نے رشتہ بتایا تھا وہی خلاف بول رہی تھیں۔ جب لڑکے میں یہ عیب تھا تو سوال ٹالا ہی کیوں تھا؟ خورشید، تمہیں تو معلوم تھا۔ مجھے کیا معلوم؟ میں تو سمجھی تھی غصہ آ گیا ہوگا، ٹی وی توڑ ڈالا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اسے دورے پڑتے ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ شادی کر تو دورے پڑنا بند ہو جائیں گے۔ توبہ توبہ کرو بہن، میں یہ کیوں کہنے لگی؟ میں کوئی ڈاکٹر ہوں؟ یہ بہتان مجھ پر مت باندھو۔ اچھا، اکرام کی ماں نے لڑکی والوں کی بہت خوشامد کی کہ شادی کے بعد دورے پڑنے بند ہو جائیں گے، آپ شادی کر دیں۔ لیکن ظاہر ہے آنکھوں دیکھی مکھی کون نگل سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے صاف انکار کر دیا، بلکہ شکر بھیجا کہ شادی سے پہلے یہ راز کھل گیا، ورنہ لڑکی کی زندگی تو عذاب ہو ہی گئی تھی۔ اکرام کے رشتہ داروں نے بھی باتیں بنائیں کہ جب معلوم تھا تو کسی کی لڑکی کو یوں بے عزت نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو سراسر فراڈ ہے۔ سب لوگ وہیں سے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اکرام اپنے گھر والوں کو لے کر واپس آ گیا، مگر ایسے جیسے کسی میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں۔ اب آئندہ کسی کی ہمت ہو سکتی تھی کہ اس کا رشتہ لے کر کسی کے گھر جاتے؟ ماں نے بہت کہا کہ وہ اپنا علاج کرائے، لیکن اسے تو پختہ یقین تھا کہ اسے کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔
کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور بس۔ اس واقعے کے بعد اس کے دوروں میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ کب کس وقت اس کی حالت غیر ہو جائے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ اپنے اندر ایک اور تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ اسے بلندی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ کسی اونچی جگہ پہنچ کر اسے چکر آنے لگتے تھے۔ اس کا احساس اسے پہلی مرتبہ اس وقت ہوا جب وہ لفٹ میں بیٹھ کر 12ویں منزل پر پہنچا اور اتفاق سے نیچے جھانک کر دیکھا اور پھر سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ یہی واقعہ دفتر میں پیش آیا۔ اس کا کمرہ آفس کی دوسری منزل پر تھا۔ یہ اتنی اونچائی نہیں ہوتی، لیکن اس نے کھڑکی کھولتے ہوئے نیچے کی طرف جھانکا تو اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت بحال ہوئی۔ اس نے بلند جگہوں پر جانا چھوڑ دیا اور جاتا بھی تو نیچے کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ اس کا فلیٹ 12ویں منزل پر تھا۔ جیسے جیسے اس کے مرض میں اضافہ ہوتا گیا، یہ بلندی اس کے لیے سوہانے روح بن گئی۔ اب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ فلیٹ بدل لے۔ اسی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر ایک فلیٹ خالی ہوا تو اس نے اپنا فلیٹ بیچ کر نیچے کا فلیٹ خرید لیا۔ وہ اس بیماری کو ساتھ لیے پھر رہا تھا تو قدم قدم پر ٹھوکریں تو لگنی ہی تھیں۔ تمام دنیا کو زمین پر نہیں اتار سکتا تھا، اور اب تک یہ حال ہو گیا تھا کہ بلند عمارتوں کو دیکھتے ہی اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ اس کا آفس 6 منزلہ بلڈنگ میں تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ کس مشکل سے عمارت میں داخل ہوتا تھا اور کس مشکل سے واپس آتا تھا۔ پھر یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کب دورہ پڑ جائے۔ ایک روز وہ اپنے ڈائریکٹر کے پاس بیٹھا تھا کہ اسے دورہ پڑ گیا۔ اس نے ٹیلی فون اٹھا کر زمین پر دے مارا، فیکس مشین زمین پر دے ماری، پیپر ویٹ اٹھا کر کھڑکی پر مارنے ہی والا تھا کہ چپراسی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ ڈائریکٹر بھی سمجھ چکا تھا۔ دونوں نے مل کر اسے پکڑا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ کیسے کیسے بیمار ہماری برانچ میں آ گئے ہیں، ڈائریکٹر نے کہا، اور اسی وقت ایم ڈی کو انفارم کیا اور اس کی ہدایت پر رپورٹ تیار کر کے ہیڈ آفس بھجوا دی۔ اس رپورٹ میں سفارش کی گئی تھی کہ مسٹر اکرام چونکہ ذہنی مریض ہیں، اس لیے انہیں ملازمت سے فارغ کیا جائے۔ وہ پہلے بھی دفتر میں توڑ پھوڑ مچا چکا تھا، اس کے گواہ بھی موجود تھے، لہٰذا اس سفارش پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسے ملازمت سے نکال دیا گیا۔ بیکاری اور بیماری جب ایک جگہ جمع ہوئے تو دنیا کو ہنسنے کے وہ مواقع ملے کہ وہ خون کے آنسو رو دیا۔ وہی رشتہ دار جو اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے اس کے نام کی تلاش میں تھے، اب اس سے کترانے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ سگی خالہ نے منہ پھیر لیا۔ ایک چچا بیرسٹر سلطان تھے جو ٹیلی فون پر خیریت دریافت کر لیا کرتے تھے۔ آنے کی فرصت ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ اکرام رضا کو امید تھی کہ اس کے پاس جو تعلیم اور تجربہ ہے اسے کبھی نہ کبھی نوکری مل جائے گی، لیکن ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ایک جگہ کام بن بھی گیا تو جلد ہی بگڑ بھی گیا۔ اس کی بیماری اس نئے دفتر میں بھی اس کے ساتھ چلی آئی تھی، اور پھر ایک دن اس نئے دفتر میں بھی ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے کھڑے کھڑے نکال دیا گیا۔ گھر آیا تو بہن سے لپٹ کر خوب رویا۔ سرینا، میں بیمار ہوں، مجھے علاج کی ضرورت ہے۔ ایک خوف ہے جو میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کبھی میں اسے شکست دے دیتا ہوں اور کبھی وہ مجھے مغلوب کر لیتا ہے۔ بھائی، تم مانتے ہی نہیں تھے کہ تم بیمار ہو، ورنہ اب تک علاج ہو چکا ہوتا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن میرا علاج کسی کے پاس نہیں۔ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، تم کوشش کر کے تو دیکھو۔ اس کے ذہن کی برف پگھلتے ہوئے دیکھی تو زرینہ کی بھی ہمت ہوئی۔ اس نے اسی وقت چچا کو فون کر ڈالا کہ شاید وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو جانتے ہوں گے، اور اس لیے بھی کہ ان کے حالات بہت اچھے ہیں۔ اگر مالی مدد کی ضرورت پڑی تو غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے اپنوں سے مانگ لیا جائے۔ یہ ہمت اس لیے بھی ہو گئی کہ ایک وہی تھے جو کبھی کبھی فون کر لیا کرتے تھے۔ یہ پہلا فون تھا جو وہ خود کر رہی تھی، اس لیے بیرسٹر سلطان کی تعجب انگیز آواز ابھری۔ بیٹا زرینہ، میں اگر آواز پہچان رہا ہوں تو یہ تم ہی ہو نا؟ جی انکل، میں ہی ہوں زرینہ۔ بولو بیٹا، کیا ضرورت پڑ گئی؟ انکل، بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں چاہ رہی تھی کہ اگر انہیں کسی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا دیا جاتا۔ وہ تو صحیح ہے،
لیکن نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مریض تعاون کرے۔ اکرام تو خود کو بیمار کہتا ہی نہیں ہے۔ اب تو بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ علاج کرانا چاہتا ہوں، پلیز آپ کچھ کریں۔ بیٹا، ڈاکٹر تو بہت ہیں، لیکن اچھے ڈاکٹروں کی فیسیں اتنی ہوتی ہیں کہ تم دے نہیں سکو گی، اور میرے حالات شاید تمہیں معلوم نہیں ہیں، بس نام کا بیرسٹر ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ گھر میں فاقے ہو رہے ہوں۔ فلیٹ اپنا تھا جسے بیچ کر کرائے پر رہا جا سکتا تھا، زیور بھی اچھا خاصا تھا جسے بیچا جا سکتا تھا، گاڑی تھی، بینک میں بھی نقد رقم موجود تھی، وہ بھائی کے علاج کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ لیکن اس نے محسوس کر لیا کہ چچا دامن چھڑا رہے ہیں۔ اس نے تقاضے کے بغیر دامن چھوڑ دیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور فون رکھ دیا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ تماشا دیکھنے کے لیے سب ہوتے ہیں، مدد کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ چچا بھی صرف یہ جاننے کے لیے فون کر لیتے ہیں کہ اب تک ہم زندہ کیسے ہیں۔ اس نے سوچا، جب مانگنا ہی ٹھہرا تو اس سے کیوں نہ مانگوں جو ان کو بھی دینے والا ہے اور جن سے ہم سب مانگتے ہیں۔ اس نے اسی وقت صدقے دل سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سجدے میں گئی تو آنسو ایسے بے قابو ہوئے کہ جو مانگنا تھا اس کے لیے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بے زبان آنسو دل کا حال سنانے لگے۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما، ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہمارا سہارا بن جا، ہمارا ہاتھ تھام لے، ہمیں منزل پر پہنچا دے، میرے بھائی کے گناہ معاف کر دے، اس کی سزا میں کمی کر دے۔ مانگنے کی طرح مانگو تو وہ سب کی سنتا ہے۔ زرینہ روزی نماز پڑھتی تھی، لیکن اس نماز میں جو لذت اسے مل رہی تھی، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے سجدے رائے گاہ نہیں گئے، اس کے آنسو مٹی میں جذب نہیں ہو گئے، اس کی مناجات ہوا میں تحلیل نہیں ہو گئیں۔ وہ مصلے سے اٹھی تو مطمئن تھی، اس نے صحرا میں اذان دی تھی اور کسی بندہ خدا کے انتظار میں تھی۔ شام ہوئی تو عماد اکرام سے ملنے کے لیے آیا۔ بہت دن بعد آیا تھا، اس لیے اکرام کی والدہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا کہ اکرام بس اٹھنے ہی والا ہے، اس سے مل کر جانا۔ زرینہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ تم بیٹھو، میں اکرام کو اٹھاتی ہوں، بہت دیر سے سو رہا ہے، جاگ جائے گا۔ ماں جی، اسے سونے دیں، میں تو دراصل آپ ہی سے بات کرنے آیا تھا۔ اچھا ہے اس کی غیر موجودگی میں بات ہو جائے۔ خیر تو ہے؟ زرینہ چائے بنا کر لے آئی تو وہ بھی اس گفتگو میں شامل ہو گئی۔ عماد کسی ڈاکٹر کا پتہ لے کر آیا تھا اور اس وقت اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے بڑے بھائی بہت بڑے سائیکولوجسٹ ہیں، کئی سال سے لندن میں تھے، اب یہاں آ گئے ہیں۔ میں اپنے دوست کے ذریعے ان سے ملا تھا، میں نے ان سے عماد کی بیماری کا ذکر کیا، کہنے لگے کہ علاج ہو سکتا ہے اگر تم اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ۔ اب مصیبت یہ ہے کہ اکرام کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتا، اگر آپ لوگ کسی طرح اسے تیار کر لیں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ کو اللہ نے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے عماد بھائی، اب اکرام بھائی کو تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، انہیں اپنی بیماری کا اب خود احساس ہونے لگا ہے۔ آج ہی مجھ سے کہہ رہے تھے اور آج ہی آپ آ گئے۔ بس تو پھر ڈاکٹر صاحب سے میں کل کا ٹائم لے لوں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے عماد بھائی، لیکن سنا ہے کہ بہت مہنگا علاج ہوتا ہے۔ زرینہ، یہ کام تمہارے سوچنے کا نہیں ہے، اکرام میرا دوست ہے اور ڈاکٹر صاحب میرے دوست کے بھائی ہیں، ہم سب مل جل کر کچھ کر لیں گے۔ یہ ضرورت پیش ہی نہیں آئی کہ کوئی جاتا اور اکرام کو اٹھاتا۔ عماد کی آواز خود اس کے کانوں تک چلی گئی اور وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ عماد اسے بہت دن بعد دیکھ رہا تھا، وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، چہرے کی سرخی غائب تھی، چہرے کا گوشت کم ہونے کی وجہ سے آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی نظر آ رہی تھیں، قد کچھ اور لمبا نظر آ رہا تھا۔ عماد، سب نے مجھے چھوڑ دیا تو تم بھی بھول گئے؟ اتنے دنوں بعد آ رہے ہو؟ تمہارے لیے ڈاکٹر تلاش کرتا پھر رہا تھا، کل تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کیوں اپنی محنت اور میرے پیسے برباد کرو گے؟ نہ میری کوئی محنت ہے نہ تمہارے پیسے خرچ ہوں گے، میرے دوست کے بھائی ہیں، تمہارا دلچسپ کیس دیکھ کر تم سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی دلچسپی کے لیے چلوں گا۔ عماد نے ڈاکٹر اظہار سے وقت لے لیا اور دوسرے دن اکرام کو لے کر ان کے پاس پہنچ بھی گیا۔ ڈاکٹر اظہار
10 साल पहले लंदन चले गए थे। वहाँ उन्होंने अपना क्लिनिक भी इस्टेब्लिश कर लिया था। इस अरसे में वो मज़ीद डिग्रियाँ भी हासिल करते रहे, लेकिन इनकी बीवी जो यहाँ जॉब करती थीं, एक मल्टीनेशनल फर्म में डायरेक्टर थीं, लंदन जाकर इनके साथ रहने पर तैयार नहीं थीं। लिहाजा वो अपना तजुर्बा और डिग्रियाँ लेकर वापस आ गए। इकराम से वो इस तरह मिले जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है। शायद जदीद नफ्सियात की तालीम का ये भी एक बुनियादी हिस्सा है, या फिर इसलिए भी कि वो इस वक्त अपने क्लिनिक में नहीं, अपने घर में थे। हमाद ने इकराम की बीमारी के बारे में कुछ बताना चाहा भी तो वो टाल गए। मिस्टर हमाद, ये मेरा क्लिनिक नहीं, मेरा घर है। मिस्टर इकराम मेरे मरीज़ नहीं, मेरे दोस्त हैं। ये बातें तो होती रहेंगी। फ़िलहाल चाय पीते हैं और कुछ गपशप लड़ाते हैं। मुझे इकराम साहब बहुत ज़हीन और दिलचस्प आदमी नज़र आते हैं। इनसे बातें करने में मज़ा आएगा। मुलाजिम चाय की ट्राली लेकर अंदर आ गया। ट्राली में नहायत पुरतकल्लुफ़ नाश्ता सजा हुआ था। उन्होंने बेटी बीना को भी बुला लिया। शायद वो इस मुलाकात को घरेलू मुलाकात बनाने पर आमादा थे। भाई, हमारी बेगम दफ्तर जा चुकी हैं, वरना इनसे भी मुलाकात हो जाती। ये मेरी बेटी बीना है, हमारे साथ नाश्ता करेगी और यूनिवर्सिटी चली जाएगी। इसके बाद वो बीना से मुखातिब हुए, और जनाब ये हमाद हैं, तुम्हारे चाचू के बेहतरीन दोस्त, और ये इकराम रज़ा हैं, इनके बेहतरीन दोस्त। इकराम रज़ा इस वक्त तो बड़े खामोश हैं, लेकिन 2-4 मुलाकातों में जब खुल जाएंगे तो तुम देखना, बड़े दिलचस्प आदमी साबित होंगे। नाश्ता करने के बाद बीना तो यूनिवर्सिटी चली गई और डॉक्टर साहब इकराम रज़ा से लिपट गए। वो बहुत दिनों से नहीं हंसा था, लेकिन डॉक्टर साहब की बातों पर वो कहे लगाने पर मजबूर हो गया था। बातों बातों में उन्होंने इकराम के मशागिल, इसकी मसरूफियात, इसके घरेलू हालात, गर्ज हर चीज़ पर तबादला ख्याल कर लिया, लेकिन भूले से भी ये नहीं पूछा कि वो इनके पास किस लिए आया है या इसका मर्ज़ क्या है। इकराम को ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो किसी डॉक्टर के पास आया था। रुखसत भी हुआ तो इस तरह जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त के घर से जाता है। डॉक्टर ने अम्मा से कह दिया था कि उन्होंने बातों बातों में बहुत सी बातें जान ली हैं। ये अंदाज़ा भी हो गया है कि इनका मरीज़ किस मिजाज का हामिल है और आइंदा किस तरह इसके साथ चलना है। ये सब बातें मरीज़ के इलाज के लिए ज़रूरी होती हैं। नफ्सियाती तौर पर बीमार शख्स अंदर से टूट फूट चुका होता है। इन टुकड़ों को यकजा करना ही एक माहिर नफ्सियात का कमाल होता है, वरना इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होता। कल इसी वक्त इकराम को यहाँ लाने का प्रोग्राम बनाना और ख़ुद कोई काम निकाल कर इससे अलग हो जाना। मैं चाहता हूँ वो अकेला यहाँ आए, इससे इसके एतमाद के लेवल का अंदाज़ा होगा। अमाद ने ऐसा ही किया। इकराम से इसी वक्त कह दिया कि कल इसी वक्त शाम को यहाँ आना है, और दूसरे दिन जब इकराम डॉक्टर के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो अमाद का फ़ोन आ गया। मुझे कुछ ज़रूरी काम पेश आ गया है, तुम वहाँ चले जाओ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा। तुम अपना काम निपटा लो, कुछ देर बाद चले जाएंगे। नहीं यार, डॉक्टर साहब वक्त के बहुत पाबंद हैं, तुम पहुँच जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, वैसे भी काम तो मेरा है। वह अकेला चला गया। डॉक्टर साहब इसी मोहब्बत से मिले, इसी तरह नाश्ता आया और बीना आई, इसी तरह गुफ्तगू के फूल खिलते रहे। इकराम रज़ा का काम ही पब्लिक रिलेशनिंग रहा था। इस बीमारी के बावजूद इसका एतमाद चकनाचूर नहीं हुआ था। किसी शर्म या झिझक के बगैर वो आज़ादाना गुफ्तगू कर रहा था। डॉक्टर इजहार ने कमाल होशियारी से हर मुलाकात को दोस्ती का रुतबा देकर इकराम को एतमाद में ले लिया। वो बज़ाहिर मुलाकातें कर रहे थे, लेकिन दरअसल इसका इलाज कर रहे थे। इसके जहन को अपना मुतीब बना रहे थे, इसे आमादा कर रहे थे कि जब वो इसे कुछ पूछें तो वो इन पर एतमाद कर सके। फिर वो वक्त आ गया। अपने क्लिनिक के कमरे की ख्वाबावर रोशनी में बैठकर उन्होंने इकराम से पूछा, यार, वो अमाद मुझे बता रहा था कि तुम किसी बुलंद जगह पर पहुंचकर बच्चों की तरह डरने लगते हो, तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। भाई, तुम जैसे पूरे एतमाद आदमी की ये हालत होगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। डॉक्टर साहब,
وہ ٹھیک کہتا ہے، مگر کیوں؟ تم اونچائی پر جا کر ڈرتے ہو؟ ڈرتا نہیں ہوں، بس چکر آ جاتے ہیں۔ ڈر تو شعور کا حصہ ہوتا ہے اور آپ اس وقت لاشعور کے اثر میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ماضی میں کسی بلند جگہ سے کوئی منظر دیکھا ہے یا آپ خود اس کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ ڈر آپ کے لاشعور کا حصہ بن گیا ہے۔ ذہن پر زور ڈال کر کوئی ایسا واقعہ یاد کیجیے۔ اکرام رضا کو وہ بلند جگہ بھی یاد تھی اور وہ منظر بھی یاد تھا، لیکن اسے بتا کر پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو بتانا تھا۔ اس نے اپنے ذہن سے گھڑ کر اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنا دیا اور بولا وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک پہاڑی مقام پر گیا تھا اور پہاڑی سے اس کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ ان کے ساتھ گئے ہوئے نوکر نے اسے بچا لیا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، ڈاکٹر نے کہا۔ وہی خوف آپ کے لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، بچپن کا یہ خوف شروع ہی سے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جبکہ عماد کہہ رہا تھا کہ آپ کی یہ کیفیت 6 مہینے پہلے نہیں تھی۔ جی ہاں، 1.5 سال پہلے تک میں 12ویں منزل کی چھت پر بھی چلا جاتا تھا۔ کمال ہے، اچانک یہ خوف لاشعور سے شعور میں کیسے آ گیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ویسا ہی کوئی واقعہ ایک مرتبہ پھر پیش آ گیا ہو؟ میرا مطلب ہے کہ 1.5 سال پہلے اس واقعے نے پچھلے واقعے کی یاد تازہ کر دی ہو۔ نہیں، ایسا کوئی واقعہ تو یاد نہیں آتا۔ خیر، کوئی بات نہیں، میں آپ کو کچھ دوائیں دوں گا اور یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کسی دوست کے ساتھ بلند مقامات پر جائیں۔ دل میں یہ طے کر کے جائیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر بھی چکر آئیں تو کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے دھیان کسی اور طرف لگا لیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا خوف جاتا رہے گا۔ دراصل اس قسم کے معاملات میں قوت ارادی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنی اسی قوت کو ترقی دیں، میری دی ہوئی دوا آپ کی مدد کرے گی۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ مشقیں بھی بتائیں جو اسے صبح شام کرنی تھیں۔ عماد کو مشورہ دیا کہ اکرام اپنی بیماری کی وجہ سے زندگی سے دور ہو گیا ہے، اسے زندگی میں شامل کرنے کے لیے پبلک مقامات پر لے کر جائیے۔ اگر وہ کسی پارٹی میں جاتا ہے اور وہاں دورہ پڑ جاتا ہے تو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اکرام رضا ڈاکٹر اظہار کے طریقہ علاج اور اس کی ہمدردانہ گفتگو سے بے حد متاثر تھا۔ اس نے ان مشوروں پر دل جمی سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بہن زرینہ اور عماد اس کا سہارا بنے ہوئے تھے، اسے لے کر پارٹیوں میں جا رہے تھے، تفریحی مقامات کی سیر کر رہے تھے۔ کئی مرتبہ اس کے بے وقت دوروں سے انہیں شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا، لیکن یہ فرق ضرور پڑا کہ اب بلندی سے خوف آنے کی شدت میں کمی آ گئی۔ معالج پر اعتماد ہو جانا آدھے مرض کا علاج ہوتا ہے۔ اکرام نے اپنی حالت میں تبدیلی محسوس کی تو اسے یوں لگا جیسے وہ بند کمرے سے کھلی فضا میں آ گیا ہو۔ اس مرتبہ وہ ڈاکٹر سے ملا تو ان کا بے حد شکر گزار تھا۔ یہی موقع تھا جب ڈاکٹر کو اپنی کامیابی کے لیے ایک قدم اور بڑھانا تھا۔ مسٹر اکرام، آپ نے دیکھا کہ بلندی سے خوف کھانا تو آپ سے چھوٹ گیا، لیکن دوروں میں کمی نہیں آئی۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں؟ ڈپریشن۔ آپ اپنے معالج سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ آپ نے لاشعور کو تو کنٹرول کر لیا، لیکن شعور آپ پر حکومت کر رہا ہے۔ کوئی شخص جب دل کی بات کہہ دیتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ آپ نے کچھ باتیں دل کے اندر اتار لی ہیں جو باہر نکلنے کے لیے بے چین ہیں۔ جب انہیں راستہ نہیں ملتا تو وہ توڑ پھوڑ مچاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں کچھ چھپا نہیں رہا ہوں، اس نے کمزور لہجے میں یقین دلانا چاہا۔ آپ یقیناً چھپا رہے ہیں، اور جو چھپا رہے ہیں وہ ہرگز خوشگوار نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ محبت کی ناکامی کی داستان ہو۔ جو بھی ہے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں آپ کی باتیں کسی اور تک نہیں جائیں گی اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ نے مجھ سے تعاون نہیں کیا تو آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ یہ دورے بڑھتے جائیں گے، آپ تیزی سے پاگل پن کی طرف جا رہے ہیں۔ زندگی میں شامل ہوں، اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوں۔ آپ کی بہن کا مستقبل آپ سے وابستہ ہے، آپ کی والدہ کی خوشیاں آپ کی صحت یابی سے منسلک ہیں۔ گفتگو کے دوران اکرام کے ہونٹوں کو کئی مرتبہ جنبش ہوئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کچھ سوچ کر رک گیا۔ ڈاکٹر نے بھی اس وقت زیادہ زور نہیں دیا
کیونکہ ایسے مریض پر اگر زیادہ زور دیا جائے تو اس کی ضد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اظہار نے عماد کے ذریعے جو شواہد اکٹھے کیے تھے، ان سے اتنا اندازہ تو ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکی اکرام کی زندگی میں آئی تھی اور اس کی بے وفائی کا رد عمل دوروں کی شکل میں ظاہر ہو رہا تھا، لیکن مکمل علاج کے لیے تفصیلات کی ضرورت تھی جو صرف اکرام ہی مہیا کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر یہی جاننے کے لیے کوشاں تھا اور اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اکرام کی زبان پر حقیقت آ ہی جائے گی۔ وہ اکرام کو برابر آمادہ کرتا رہا کہ وہ اس راز کو اگل دے جس کی آگ میں وہ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر اظہار نے یہ کیس محض عماد کی خاطر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، لیکن جوں وہ اکرام کی شخصیت کو ٹٹولتا گیا، اسے اس کیس میں دلچسپی پیدا ہوتی گئی۔ اب یہ کیس اس کے لیے چیلنج بن گیا تھا، حالانکہ اسے مالی فائدے کی زیادہ امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے بقول ایسے کیس مغرب میں تو بہت ملتے ہیں، مشرقی ذہن ان پھول پھلیوں کے عادی نہیں ہوتے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مشرقی ذہن اس گتھی کو کس طرح سلجھاتا ہے، اسی لیے وہ غیر معمولی توجہ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کچھ تجربے تھے جو وہ اکرام کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا، جو اس کی آئندہ پریکٹس میں کام آنے والے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اکرام اس سے کچھ چھپا رہا ہے اور اس وقت تک نہیں بتائے گا جب تک وہ اس پر مکمل اعتماد نہیں کر لیتا۔ اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اس نے عماد کی جگہ خود سنبھال لی، اسے لے کر پارٹیوں میں جانے لگا، لوگوں سے ملوانے لگا کہ اس کی تنہائی دور ہو، خاص طور پر ان جگہوں پر جاتا جہاں لڑکیاں ہوتیں۔ اپنی نجی محفل میں عورتوں کی تعریف کرتا، اس کی ماں کا تذکرہ بہت دکھ کے ساتھ کرتا جو اس کی صحتیابی کی امید لیے بیٹھی تھی، اسے باور کراتا کہ اس کی صحتیابی میں سب کی خوشی شامل ہے۔ پروجیکٹر پر ایسی فلمیں دکھاتا جن میں محبوبہ کے ایثار کو موضوع بحث بنایا گیا ہو۔ یہ سب باتیں اس پر تیزی سے اثر انداز ہو رہی تھیں۔ زندگی سے دلچسپی پیدا ہوتے ہی اس کے دل میں یہ امنگ جاگنے لگی کہ وہ بھی دوسروں کی طرح نظر آئے، اس کا علاج مکمل ہو اور کسی ہمدرد کے سامنے اپنا دکھ بیان کر کے سکون حاصل کر لے۔ آخر ایک روز اس نے ڈاکٹر کو سب کچھ بتا دیا، اسے بتا دیا کہ کس طرح نسرین بٹ سے اس کے تعلقات استوار ہوئے اور کس طرح نسرین نے اس سے بے وفائی کی، کس طرح وہ اسے اپنی اپارٹمنٹ کی چھت پر لے گیا۔ تلخ کلامی ہوئی اور اس نے نسرین کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ بس اتنی سی بات تھی جسے تم اتنا چھپا رہے تھے؟ یہ اتنی سی بات ہے؟ اگر پولیس کو اس وقت معلوم ہو جاتا تو مجھے پھانسی ہو جاتی۔ تم نے پولیس کے سامنے نہیں، اپنے معالج کے سامنے بیان دیا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اقدام غلط ہوا تھا، مگر تمہاری منفی سوچ نے اسے مزید غلط بنا دیا۔ نسرین کو دھکا دینے کے بعد تمہیں پچھتاوا ہوا، وہی پچھتاوا آج تک تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ بالکل بالکل یہی بات ہے، تمہیں پچھتاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بے وفائی کی تھی، تم نے فوری اشتعال میں آ کر اسے دھکا دیا، تم نے اسے سزا نہیں دی، اس کی بے وفائی نے اسے اس حال تک پہنچایا۔ یہی میں بھی اپنے آپ سے کہتا ہوں، مگر پھر بھی دورے پڑتے ہیں۔ اس لیے پڑتے ہیں کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر لڑکی نسرین کی طرح بے وفا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نسرین بھی بے وفا نہیں تھی، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں جن کا وہ شکار ہوئی۔ صحت مند رویہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مجبوریوں کا خیال رکھیں۔ اس واقعے کو بھلانے کی کوشش کرو۔ زندگی ایک جگہ رک جانے کا نام نہیں، آگے بڑھنے کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب جو لڑکی تمہیں ملے وہ تمہاری وفادار ہو۔ حقیقت جاننے کے بعد ڈاکٹر اظہار نے اس پر بے حد توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ اس کی اس انداز سے برین واشنگ کر رہا تھا کہ وہ اس واقعے کو بھول جائے یا کم از کم اپنی جذباتی مجبوری سمجھ کر پچھتانا چھوڑ دے۔ اکرام رضا خود بھی کوشش کر رہا تھا کہ اسے اذیت سے چھٹکارا مل جائے۔ اس کا احساس جرم آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا تھا، دوروں کے وقفوں میں طوالت آتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اظہار اس تبدیلی کا خوش دلی سے خیر مقدم کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اظہار نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اب کسی کا سہارا لینا بند کر دے۔ اس کی طبیعت اس قابل ہو گئی ہے کہ اکیلے گاڑی چلا سکتا ہے۔ کبھی کبھی کسی ریسٹورانٹ میں جا کر خود کو آزمائے، لوگوں کے درمیان رہ کر کیسا محسوس کرتا ہے۔ دن بھر میں جو واقعات پیش آئیں انہیں ایک جگہ لکھ لے اور دوسرے تیسرے دن جب بھی موقع ملے اسے رپورٹ پیش کرے۔
ताकि इसकी रोशनी में इलाज को आगे बढ़ाया जाए। वो दवाएं भी मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहा था। इस रोज़ बारिश की आवाज़ से उसकी आंख खुली थी। रात को न जाने कब बारिश शुरू हुई थी और सुबह तक हो रही थी। बारिश हमेशा से इसकी कमज़ोरी रही थी। वो कमरे से निकला तो जरीना और उसकी वालदा किचन में थीं। बाहर बच्चों का शोर सुनाई दे रहा था जो बारिश में नहाते फिर रहे थे। सरीना, बाहर बारिश हो रही है। तुम्हें अब पता चला है? कब से हो रही है? ऐसे धड़ाके की बारिश हो रही है कि बस फ्लैटों में तो बारिश का मज़ा ही नहीं आता, सरीना ने कहा और नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। इसके दिल में ऐसी तरंग उठी कि दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। हर तरफ पानी जमा था। बच्चे इस पानी में इधर से उधर भागते फिर रहे थे। बेख्तियार इसका जी चाहा कि वो भी बारिश में नहाए। न जाने इसके जी में क्या आई कि लिफ्ट के ज़रिए 12वीं मंजिल पर आ गया और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुँच गया। यहाँ बारिश में नहाने और दूर तक शहर को देखने का लुत्फ़ ही और था। अचानक इसे नसरीन की याद आ गई। तमाम मनाजिर एक एक करके इसके सामने आते गए। बेवफा, इसके मुंह से हल्के से निकला, लेकिन अजीब बात यह हुई कि इसे दौरा नहीं पड़ा। बेवफाई इसकी मजबूरी थी और मेरी मजबूरी ये थी कि मैं इसे बर्दाश्त न कर सका। हिसाब बराबर हो गया। पछतावा कैसा? वो टहलता हुआ रेलिंग तक गया, नीचे झांक कर देखा और पलट आया। इसने महसूस किया कि इसका बदन कांप रहा है। सर्दियाँ नहीं थीं, लेकिन इतनी बुलंदी पर हवा इतनी तेज थी कि बारिश में भीगकर इसे सर्दी लगने लगी थी। वो नीचे उतर आया। इसकी बहन नाश्ते पर इसका इंतज़ार कर रही थी। इसे पानी में भीगा देखकर इसकी हंसी छूट गई। भाई, तुम बच्चों की तरह बारिश में नहाने बाहर गए थे? बाहर नहीं, छत पर गया था, और कमाल यह है कि मुझे चक्कर बिल्कुल नहीं आए। अल्लाह डॉक्टर साहब को लंबी उम्र दे, इनकी वजह से तू ठीक हुआ है, इसकी वालदा ने कहा। चल जल्दी से कपड़े बदल कर नाश्ता कर ले। इसने कपड़े तब्दील किए और नाश्ता करने बैठ गया। नाश्ता करते हुए भी वो यही सोचता रहा था कि छत पर जाने के बावजूद इसे चक्कर नहीं आए। नाश्ते से निमटने के बाद इसने डॉक्टर इजहार को फ़ोन पर यह खुशखबरी सुना दी। घंटे 2 घंटे बाद बारिश का जोर कम हो गया। बूंदाबांदी अब भी हो रही थी। ऐसे मौसम में कहीं चलकर कॉफ़ी पी जाए। चलते चलते इसने डॉक्टर इजहार को फिर फ़ोन कर दिया। डॉक्टर साहब, ऐसे मौसम में मैं बाहर जा सकता हूँ? मेरा मतलब है कि गाड़ी लेकर निकलूँ, यूँ ही घूमता फिरूँ और फिर रोज़ फ्लावर रेस्टोरेंट की कॉफ़ी पीकर वापस आ जाऊँ। क्या हर्ज है? तुम्हारी सेहत पर इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। तुम्हें यकीन है कि तुम रोज़ फ्लावर ही में कॉफ़ी पियोगे? क्या आप भी आ रहे हैं? हो सकता है आ भी जाऊँ या ना भी आऊँ, मगर तुम रोज़ फ्लावर ही में जाना, कहीं और न चले जाना। मैं रोज़ फ्लावर में आपका इंतज़ार करूँगा। इसने एहतियातन रेनकोट अपने साथ ले लिया और गाड़ी में बैठ गया। रोज़ फ्लावर इसके घर से आधे घंटे की ड्राइविंग पर था, इसलिए बेमकसद घूमने का कोई फ़ायदा नहीं था। सड़कों पर पानी जमा था, इसलिए ज़्यादा वक्त भी लग सकता था। वो सीधा रोज़ फ्लावर पहुंच गया। इस रेस्टोरेंट में आम दिनों में भी अच्छा खासा रश रहता था और इस दिन तो बारिश हो चुकी थी। इसने अंदर झांककर इधर उधर नज़र डाली कि शायद डॉक्टर इजहार आ गए हों, लेकिन चूंकि उन्होंने पुख्ता वादा नहीं किया था, इसलिए इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ सेल्फ सर्विस थी। इसने भी एक ट्रे पकड़ ली। मौसम की मुनासबत से 2 समोसे लिए, कॉफ़ी ली। कैश काउंटर पर पेमेंट के बाद मुड़ा ही था कि एक लड़की से टकरा गया। वो लड़की इससे टकरा गई। कॉफ़ी का कप इस लड़की पर गिर गया। इस लड़की के हाथ में कुछ कागज़ थे जो तरबतर हो गए। ये क्या बदतमीज़ी है? अंधे हो गए हो? कुछ नज़र नहीं आता? सॉरी मिस, आपके कपड़े ख़राब हो गए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कपड़े क्या, इतने कीमती कागजात थे, सब ख़राब हो गए। मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। कीमती कागजात आप यूँ खुलेआम लिए फिर रही हैं? बारिश का मौसम है, कॉफ़ी नहीं गिरती तो पानी गिर जाता। आप मेरे बॉस को नहीं जानते, मुझे खड़े खड़े नौकरी से निकाल देंगी। ओह, तो नौकरी की बात है। आप इधर बैठें, मैं देखता हूँ कि कैसे कागजात थे। उन्होंने एक मेज़ पकड़ ली। लड़की ने कागजात मेज़ पर फैला दिए। ये देखिए, क्या हशर हुआ है इनका? कुछ भी नहीं हुआ, कहीं कहीं से स्याही फैल गई है। वैसे भी यहाँ से लिखे हुए हैं। अभी तो आप इन्हें टाइप करेंगी। इकराम ने कागजात पर एक नज़र डालते हुए कहा। आप गालिबन इवेंट मैनेजर हैं? जी हाँ। इन कागजात से अंदाज़ा हो रहा है
آپ کوئی پروگرام کر رہی ہیں جس کی تیاری کا یہ خاکہ ہے؟ جی ہاں، میں اس پروگرام کو ان خطوط پر ارینج کرنا چاہتی ہوں۔ آئیڈیا اچھا ہے، لیکن چند بنیادی غلطیاں بھی ہیں، انہیں درست کر لیں۔ جناب، یہ ایک ٹیکنیکل رپورٹ ہے، یہ آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ جو نقشہ آپ نے بنایا ہے، اس میں اگر میری بتائی ہوئی کچھ تبدیلیاں کر لیں تو آپ کی باس آپ کو ایوارڈ سے نواز دیں گی۔ فرمائیے، کیا تبدیلیاں کر دوں؟ اکرام رضا نے اسی کاغذ پر کچھ چیزیں ادھر سے ادھر کر کے نقشہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس لڑکی نے ان تبدیلیوں پر غور کیا اور پھڑک کر رہ گئی۔ ونڈرفل، آپ تو کمال کے آدمی ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں مذاق کرتے ہیں؟ کچھ تو کرتے ہوں گے۔ کافی میں بھیگے ہوئے کاغذات درست کرتا ہوں۔ وہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ فی الحال بیکار ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تک PRO تھا ایک انٹرنیشنل فرم میں۔ وہ نوکری چھوڑ کیوں دی؟ چھوڑی کہاں، نکال دیا گیا تھا۔ شکل سے تو آپ چور نہیں لگتے۔ میں چور ہوں بھی نہیں۔ پھر کس جرم میں نکالے گئے تھے؟ میں پاگل ہو گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، اب تو ٹھیک ہو گئے ہیں یا اب بھی؟ دورے اب بھی پڑتے ہیں۔ جہاں کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہوں جی چاہتا ہے کہ اسے کافی پلاؤں۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کافی لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنے اور اس کے لیے کافی لے کر آ گیا۔ میں نے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ میرا نام نورین ہے اور مجھے اکرام رضا کہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں اپنی فرم میں آپ کی جاب کے لیے بات کروں تو کیا آپ تیار ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے تو یہ بھی کر گزریں گے۔ میرا یہ کارڈ رکھ لیجئے، میں کل اپنے باس سے بات کروں گی۔ پرسوں آپ اس پتے پر آ جائیے گا۔ مجھے یقین ہے آپ کی قابلیت دیکھ کر وہ آپ کو ضرور رکھ لیں گے۔ وہ باہر نکلے تو بارش تھم چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اکرام نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ نورین نے ویلکم کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اکرام اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مس نورین، آپ نے کمال کر دیا، ایک ہی ملاقات میں اسے شیشے میں اتار لیا، ڈاکٹر اذہان نے کہا۔ وہ بس اتفاق سے صورتحال ہی ایسی بن گئی۔ میں تو کچھ اور سوچ کر گئی تھی، لیکن وہ وقت سے پہلے مجھ سے ٹکرا گیا۔ بالکل فلمی سچویشن ہو گئی۔ ایک نفسیاتی گرہ اس میں یہ رہ گئی ہے کہ جو اس کے فائدے کی بات کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس پر احسان کیا جا رہا ہے۔ کسی کا احسان اٹھانا اسے گوارا نہیں۔ اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ میں کوئی احسان کر رہی ہوں۔ نورین نے کہا، سر، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے اپنی بیگم سے یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ وہ تو ڈاکٹر ہیں، اکرام ان کے پاس جاتا اور نوکری مل جاتی۔ آپ نے تو اچھا خاصا ڈرامہ اسٹیج کر دیا۔ میں نے کہا نا، اگر ایسا کرتا تو وہ اسے احسان تصور کرتا، یہ سمجھتا جیسے میں اس پر رحم کھا رہا ہوں، اور وہ ہرگز اس پیشکش کو قبول نہ کرتا۔ آپ رحم ہی تو کھا رہے ہیں اس پر۔ ہرگز نہیں، میں اسے زندگی کی دوڑ میں شامل کر رہا ہوں، مگر ایک طریقے کے ساتھ، کیونکہ میں ایک نفسیات داں ہوں۔ سر، کیا آپ ہر مریض پر اتنی ہی توجہ دیتے ہیں؟ میرا ہر مریض میری توجہ کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اکرام پر میری توجہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ میں اس کے حوالے سے کچھ تجربے کر رہا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ میرا علم میری کتنی رہنمائی کرتا ہے۔ اکرام کو نوکری مل تو جائے گی؟ میں نے فاخرہ سے کہہ دیا ہے تمہارا کام یہیں تک تھا، اس کے لیے میں بھی اور فاخرہ بھی تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نہیں سر، میڈم فاخرہ مجھ پر بہت مہربان ہے، میں تمہاری پرموشن کے لیے بات کروں گا۔ شکریہ۔ ڈاکٹر اظہار کی بیگم مسز فاخرہ ایک ملٹی نیشنل فرم میں ڈائریکٹر تھیں۔ ڈاکٹر اظہار یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اکرام اب عملی دنیا میں کیسا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی خوشگوار ماحول میں نوکری دلانی ضروری تھی۔ اگر وہ خود یہ پیشکش کرتے تو وہ کبھی قبول نہ کرتا، لہٰذا اس کے لیے انہوں نے نورین کی خدمات حاصل کی۔ یہ خیال اسی وقت ان کے ذہن میں آیا جب اکرام نے انہیں فون کیا کہ وہ روز فلاور ریسٹورانٹ جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیگم کو فون کیا، انہوں نے نورین کو بھیج دیا۔ ڈاکٹر اظہار نے اسے منصوبے سے آگاہ کیا اور اکرام کی تصویر دے کر اسے روز فلاور بھیج دیا۔ اسی منصوبے کا حصہ تھا کہ جب اکرام رضا نورین کے آفس پہنچ کر اسے ملا تو اس نے کسی جھجک کے بغیر اپنی ڈائریکٹر مسز فاخرہ کے روم میں اسے پہنچا دیا اور اس کی ملازمت کے لیے سفارش کی۔ مسز فاخرہ نے مصنوعی
रोब डालते हुए इससे कुछ सवालात किए और फिर इसे मुलाजमत मिल गई। साबिका तजुर्बे की बिना पर यहाँ भी इसे PRO की मुलाजमत मिली थी। वो नौरीन का शुक्रगुजार तो था ही, लेकिन इस मुलाजमत के हुसूल में जो हिस्सा डॉक्टर इजहार का था वो इसे फरामोश नहीं कर सकता था। ये इन्हीं की तवज्जो और मेहनत थी कि वो नौकरी करने के लायक बन सका था। लिहाजा वो पहली फुर्सत में इनके पास गया और इन्हें ये खुशखबरी सुनाई। वो वाक़या भी बताया कि नौरीन किस तरह इससे टकराई और ये मुलाकात एक आला मुलाजमत का हुसूल बन गई। भाई कमाल की लड़की थी वो। ऐसे वाक़यात तो फिल्मों में होते हैं, कभी हमसे भी मिलवाओ ना इसे। ज़रूर मिलवाऊंगा। इसे बताऊंगा कि ये हैं वो जिनकी वजह से मुझे नई ज़िंदगी मिली है। सुना है वहाँ कोई मिसेस फाखरा हैं, बहुत सख्त हैं, इन्हें कोई शिकायत का मौका मत देना। अरे सख्त वक्त क्या है, कुछ भी नहीं है, बनती हैं। मैंने सवालों के जवाब दिए तो हो गई लाजवाब। फिर भी है तो तुम्हारी डायरेक्टर, इन्हें अपने काम से खुश रखना। जी बेहतर। अब उसने अपने मौलिज की हिदायत पर दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया। प्राइवेट इदारों में मेहनत और काबिलियत ही की कदर होती है। इसके काम और इखलाक से सभी खुश थे। मिसेस फाखरा के ज़रिए एक एक पल की रिपोर्ट डॉक्टर इजहार के इल्म में आती रहती थी। एक रोज़ ये रिपोर्ट भी आ गई कि इकराम और नौरीन हर जगह एक साथ देखे जाते हैं। दोनों के दरमियान ज़ोरदार मुआशका चल रहा है। डॉक्टर इजहार को इस खबर पर ताज्जुब भी हुआ और खुशी भी हुई। ताज्जुब इसलिए हुआ कि इस किस्म के मरीज़ एक मर्तबा की नाकामी के बाद दोबारा किसी के दाम में गिरफ्तार नहीं होते। कुछ वक्त गुजरने के बाद शादी तो कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं कर सकते। खुशी इसलिए हुई कि इनके इलाज से इकराम की ज़हनी सेहत पर नहायत खुशगवार असर हुआ है। वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह बर्ताव कर रहा है। वो अब इस इंतज़ार में थे कि इकराम अपनी इस कामयाबी का ऐलान करता है या नहीं। वो अगर छुपाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो ज़िंदगी के सेहतमंद रवैये से पूरी तरह खामोश नहीं हुआ। इसके अंदर का मुजरिम अभी जाग रहा है। इकराम इनके पास हर दूसरे तीसरे दिन आता था, अपनी कामयाबियों और नाकामियों की रुता सुनाता था, लेकिन नौरीन का जिक्र नहीं था, जबकि ये बात तो सबसे पहले सुनाने की थी। डॉक्टर इजहार तकरीबन मायूस होने लगे थे कि एक रोज़ ये अफसाना इकराम की ज़बान पर आ गया। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम कि ये बात आपसे कहने की है या नहीं, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि शायद इससे मेरी शख्सियत की कोई खूबी या खामी उजागर होती हो। मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि तुम पर गुजरी हुई हर अच्छी बुरी बात मेरे इल्म में होनी चाहिए। अब क्या हो गया बताओ। मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। शाबाश, तुमने तो मेरी तवक्को से ज़्यादा तरक्की की है। मोहब्बत एक अजीम इंसानी जौहर है। जिसमें ये जज्बा नहीं होता वो इंसान नामुकम्मल होता है। इसका मतलब है अब तुम मुकम्मल हो गए हो। बस मुझे ये शिकायत है कि बताने में इतने दिन क्यों लगा दिए। मुझ पर ये इंकिशाफ अभी हुआ है, वरना मैं तो इसकी कुर्बत को दोस्ती समझ रहा था। फिर मैंने खुद से सवाल किया तो जवाब आया, मैं तो इससे मोहब्बत करने लगा हूँ। कौन है वो लड़की? नौरीन, वही जिसके तवस्सुत से मुझे नौकरी मिली थी। अब तो मिलवा दो उससे, हम भी तो देखें तुम्हारी पसंद कैसी है। अब ज़रूरी हो गया था कि नौरीन से भी मिला जाए। ये तो मालूम हो कि ये ट्रैफिक एक तरफा तो नहीं। नौरीन इससे हमदर्दी कर रही है या मोहब्बत? डॉक्टर इजहार ने फाखरा से कहकर नौरीन को बुलवा लिया। नौरीन, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि मुझे अपने मरीज़ के बारे में बहुत फिक्र है। इसे क्या हुआ सर? आप इकराम के बारे में कह रहे हैं ना? हाँ, इसी के बारे में। तुमने कोई तब्दीली महसूस की? कैसी तब्दीली सर? वो बता रहा था कि वो किसी लड़की से मोहब्बत करने लगा है। इसका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इससे ज़रूर मोहब्बत करने लगी हूँ। अच्छा, तो वो लड़की तुम हो? वो मुझे अच्छा लगने लगा है। शायद हम दोनों अनकरीब शादी भी कर लें। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ नौरीन। इसकी शख्सियत में भी यही एक खला रह गया था जिसे तुमने पूरा कर दिया। अब मैं फ़ख्र से कह सकूँगा कि मैंने एक नामुकम्मल इंसान को मुकम्मल कर दिया। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो नौरीन, तुम इससे बेवफाई मत कर बैठना।
اس کا جنون اگر پھر لوٹ آیا تو وہ تمہیں قتل بھی کر سکتا ہے۔ قتل کر سکتا ہے؟ ہاں قتل۔ وہ پاگل پن کی سرحد سے لوٹ کر آیا ہے، اسے دوبارہ وہاں جاتے دیر نہیں لگے گی۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ وہ کیا حالات تھے جن سے لڑنے کے لیے وہ آپ کے پاس آیا تھا؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں، مریض کے راز میرے پاس امانت ہوتے ہیں۔ اگر رازوں کا ظاہر ہونا مریض کے حق میں اچھا ہو تو انہیں ظاہر کر دینا چاہیے۔ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اگر اس کے بارے میں مجھے پوری معلومات ہوں گی تو میں اسے صحیح طور پر ہینڈل کر سکوں گی، اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھ سکوں گی۔ شادی کے بعد آپ نہیں، میں اس کی ڈاکٹر بن سکوں گی۔ ڈاکٹر اظہار اس کی دلیل سے قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اس کے باوجود وہ ہچکچا رہے تھے، لیکن نورین کے اصرار پر انہوں نے اکرام کا ماضی دہرا دیا۔ ایک لڑکی تھی نسرین بٹ، اکرام اس سے محبت کرتا تھا، اسی لڑکی نے اس سے بے وفائی کی۔ اس وقت وہ دونوں کسی اپارٹمنٹ کی چھت پر کھڑے تھے، اکرام نے اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ 12ویں منزل سے نیچے گرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہوا ہوگا، خود سوچ لو۔ اس واقعے کے بعد اکرام پر دورے پڑنے لگے، ہر لڑکی اسے بے وفا نظر آنے لگی۔ مختصر یہ کہ وہ میرے پاس آیا اور میں نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو سیدھا پولیس کیس ہے، اکرام قاتل ہے، اسے سزا ملنی چاہیے تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا بیان میرے پاس امانت ہے، میں پولیس کو کیوں خبر کروں؟ دوسرا یہ کہ اس خودکشی یا قتل کا کوئی گواہ نہیں، اکرام کو سزا نہیں ہو سکتی۔ 2-4 سال کے لیے اگر جیل ہو بھی جاتی تو باقی زندگی اس کے لیے بیکار ہو جاتی، وہ پاگل ہو جاتا۔ میں نے اسے پھر سے انسان بنا دیا، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اسے پھر سے پاگل نہ بننے دو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ان حالات سے مجھے باخبر کر دیا، اب میں اسی روشنی میں اسے ڈیل کروں گی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، لیکن یہ وہی جانتی تھی کہ کس دل سے اس نے یہ قصہ سنا اور کس دھن میں اٹھ کر چلی گئی۔ نسرین بٹ کے قتل کا معمہ حل ہو گیا تھا اور وہ تھی نورین بٹ، نسرین کی بہن۔ یہ قصہ سنا تو اس کے حافظے نے ایک نام زندہ کر دیا۔ اسے یاد آیا کہ نسرین کے ہونٹوں پر ایک مرتبہ اکرام رضا کا نام آیا تھا۔ اس نے غور کیا تو نسرین کی لاش اسی بلڈنگ کے نیچے پڑی تھی جہاں اکرام رضا رہتا تھا۔ اس نے سوچا، بڑا آسان معاملہ ہے، وہ اکرام کے خلاف نسرین کے قتل کی FIR درج کرا دے۔ لیکن پھر ڈاکٹر اظہار کا کہنا یاد آیا، گواہ کیسے میسر آئیں گے؟ محض ڈاکٹر اظہار کی بیان کردہ اسٹوری پر اکرام کو سزا نہیں ہو سکتی۔ اگر سزا ہو بھی گئی تو پھانسی تو نہیں ہو جائے گی۔ جیسی اذیتناک موت میری بہن کو میسر آئی تھی، اکرام تو اسی موت کا حقدار ہے۔ اور میری محبت، میں اکرام رضا سے محبت کرتی ہوں، میں لا علمی میں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بہت دور نکل آئی ہوں۔ کیا واپس جا سکوں گی؟ کیا واپس جانا چاہیے؟ اس کے ذہن میں طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، ان ہواؤں نے ہر چراغ بجھا دیا تھا۔ ایک چراغ اب بھی اپنی روشنی تھامے کھڑا تھا، وہ تھا اکرام رضا سے محبت کا چراغ۔ میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اکرام رضا نے کبھی نسرین سے محبت کی تھی، کسی کو نہیں معلوم کہ وہی اس کا قاتل ہے۔ اگر میں بھی بھول جاؤں اپنی محبت کے حصول کے لیے، اپنی امیدوں کی زندگی کے لیے، وہ کئی دن اس جنگ کا حصہ بنی رہی، کبھی بہن کی محبت جیت جاتی تھی، کبھی خود غرضی کی فتح ہوتی تھی۔ اکرام رضا کو نئی زندگی ملی ہے، وہ پھر اندھیرے میں چلا جائے گا۔ ڈاکٹر اظہار کی طرح میں بھی یہ نیکی کما لوں، اکرام کو نئی زندگی دے دوں۔ بالآخر وہ اس فیصلے پر پہنچ گئی کہ نسرین کی موت ایک حادثہ تھی، اس حادثے کو بھول جانا چاہیے۔ خود غرضی جیت گئی۔ 2 دن کی چھٹی کے بعد وہ آفس گئی تو سب سے پہلے اکرام ہی اس کے کمرے میں آیا۔ نورین بیمار ہے، یہ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ہیلو نورین، اب کیسی طبیعت ہے؟ مرتے مرتے بچی ہوں، تم فون بھی نہیں اٹھا رہی تھیں۔ بس طبیعت ایسی ہو رہی تھی کہ کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھ سے بھی نہیں؟ اکرام رضا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اچانک نورین کو یوں لگا جیسے اس آدمی کا کوئی نام نہیں، بس یہ ایک قاتل ہے، میری بہن نسرین کا قاتل۔ ایک دن یہ مجھے بھی اپنے اپارٹمنٹ کی چھت پر لے جائے گا اور دھکا دے کر نیچے گرا دے گا۔
کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکے گا کہ اس لڑکی نے خودکشی کی ہے یا اسے قتل کیا گیا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو نورین؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، ایک کام یاد آ گیا، تم بیٹھو، میں ابھی آئی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے باہر نکلی تھی، بس اسے اکرام کے سامنے سے ہٹنا تھا۔ باہر نکلتے ہی اسے مسز فاخرہ کا سیکرٹری نعمان نظر آ گیا۔ نعمان مرزا اس کے امیدواروں میں سے ایک تھا، لیکن نورین نے ہمیشہ سرد مہری کا مظاہرہ کیا تھا۔ لیکن اس وقت نورین کی آنکھیں اس کا استقبال کر رہی تھیں۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ نہیں تو، خالی بیٹھا تھا، کام ہوتا بھی تو اٹھا کر رکھ دیتا۔ آپ بیٹھیں، آپ کے لیے چائے بناتا ہوں۔ الیکٹرک کیٹل اس نے کمرے ہی میں رکھی ہوئی تھی، اس لیے خود چائے بناتا تھا۔ اس نے چائے بنائی اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ نورین نہایت خوشگوار موڈ میں تھی، دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، چائے کی چسکیاں بھی لیتے جا رہے تھے۔ جب اسے یہاں بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو گئی اور اکرام انتظار کرتے کرتے تھک گیا، تو وہ اسے دیکھنے کے لیے کمرے سے نکلا اور وہ اسے نعمان مرزا کے پاس بیٹھی نظر آ گئی۔ اس وقت بھی وہ دونوں کسی بات پر کہکہا لگا رہے تھے۔ نورین نے ایک نظر اکرام رضا کو دیکھا اور پھر نعمان مرزا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے وہاں بٹھا کر تم یہاں بیٹھ گئیں؟ نعمان ایسی دلچسپ باتیں کرتے ہیں کہ بیٹھی تو اٹھنا ہی بھول گئی۔ نعمان صاحب کی کیا بات ہے؟ اکرام نے کہا اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ نورین کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ مسلسل نعمان سے محو گفتگو ہے۔ وہ کچھ دیر وہاں غیروں کی طرف بیٹھا رہا اور پھر وہاں سے اٹھ گیا۔ نورین نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو نورین کے بدلے ہوئے رویے سے سخت پریشان تھا، لیکن ابھی بات اتنی آگے نہیں بڑھ گئی تھی کہ وہ زیادہ فکر مند ہوتا۔ اس کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ دوپہر ہوئی اور لنچ ٹائم میں وہ نورین کے کمرے میں گیا تو معلوم ہوا کہ وہ نعمان کے ساتھ لنچ پر چلی گئی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھی۔ اسے ایسا دکھ ہوا کہ لنچ کے لیے بھی نہیں گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ لنچ کے بعد وہ اس کے پاس ضرور آئے گی، لیکن چھٹی کا وقت قریب آ گیا اور وہ نہیں آئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا نورین کے کمرے میں گیا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے سوچا نعمان کے کمرے میں ہوگی۔ وہ وہاں گیا تو نعمان بھی نہیں تھا۔ چپراسی نے بتایا کہ وہ اور نعمان ساتھ گئے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں شک کی آندھیاں زور پکڑنے لگیں۔ جس کہانی کا آغاز ہوا تھا وہ برابر آگے بڑھتی رہی، پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نورین کی ساری توجہ نعمان مرزا کی طرف تھی۔ اکرام رضا سے اسے بات کرنی بھی پڑ جاتی تو سرد مہری احاطہ کیے رہتی۔ اکرام کی شخصیت بے وفائی کی جس خوف سے باہر نکلی تھی، ایک مرتبہ پھر یہی خوف اس پر مسلط ہونے لگا۔ نورین بھی بے وفا ہے، لڑکیاں ہوتی ہی بے وفا ہیں۔ اس نے سوچ لیا کہ نورین سے وہ دو ٹوک بات کرے گا۔ نورین، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم روز ہی تو بات کرتے ہیں۔ یہاں نہیں، کہیں چل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ اسی ریسٹورانٹ میں جہاں ہم پہلی مرتبہ ملے تھے۔ چلیے، بہت دن بعد وہاں کی کافی پئیں گے۔ ہم چھٹی والے دن چلیں گے تاکہ اطمینان سے باتیں کر سکیں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ نورین کے کانوں میں ڈاکٹر اظہار کے الفاظ گونجنے لگے۔ اکرام سے بے وفائی مت کرنا، اگر اس کا جنون پھر لوٹ آیا تو وہ تمہیں قتل بھی کر سکتا ہے۔ اس نے ایک پرچے میں لکھا، اگر میں قتل کر دی جاؤں تو اس کا ذمہ دار اکرام رضا ہوگا۔ یہ پرچہ اس نے نعمان مرزا کو دے دیا۔ یہ پرچہ سنبھال کر رکھنا، صرف اسی وقت پڑھنا جب پڑھنے کی ضرورت پڑے۔ اور یہ ضرورت کب پڑے گی؟ تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اب اسے پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ایسا ہی ایک پرچہ اس نے اپنے پرس میں رکھا اور اکرام سے ملنے روز فلاور پہنچ گئی۔ اکرام اس سے پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ نورین، اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ ضروری تو نہیں، جس سے دوستی ہو اس سے شادی بھی کر لی جائے۔ ہماری دوستی نہیں، ہمارے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ محبت تو میں اب بھی آپ سے کرتی ہوں۔ آج کل میں تمہیں نعمان مرزا کے ساتھ بہت دیکھ رہا ہوں۔ وہ ڈائریکٹر کا سیکرٹری ہے، میری ترقی کا سبب بن سکتا ہے اور ترقی کرنا میرا حق ہے۔ اگر بات صرف اتنی سی ہے تو تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟
میں نے آپ سے شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا، یہ بھی تو نہیں کہا تھا کہ بے وفائی کرو گی۔ کسی سے ملنا بے وفائی نہیں ہے، آپ نے مجھے خرید نہیں لیا ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی سے نہ ملوں۔ تو تم نعمان مرزا سے ملنا نہیں چھوڑو گی؟ جب جی چاہے گا چھوڑ دوں گی، اور شادی شاید نہ کر سکوں۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، اپنی اپنی مجبوری ہے، یوں ہے تو یوں ہی صحیح، اکرام نے کہا اور کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر وہاں سے اٹھ گیا۔ نورین اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ ابھی وہ اس کا گلا گھونٹ دے گا، لیکن وہ تو ہارے ہوئے جواری کی طرح اٹھ کر چلا گیا۔ اکرام مرزا گھر پہنچا تو اسے تیز بخار تھا۔ سرینا نے کہا کہ ڈاکٹر کو دکھا دے، لیکن وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے نورین کی باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھیں۔ پھر وہ خود مسکرا دیا۔ ہر شخص کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، مجھے نورین کی مجبوری کا لحاظ کرنا چاہیے۔ وہ اگر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے۔ وہ کسی گہری تاریکی میں اترتا چلا گیا۔ بے ہوشی تھی، نیند تھی یا کیا تھا؟ آنکھ کھلی تو کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ اسے پھر نورین کا خیال آ گیا۔ بے وفا کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اس کا جنون پھر لوٹ آیا تھا۔ کیا نورین بے وفا ہے؟ اس مرتبہ تو میں بے وفا ہوں۔ میں نے نسرین سے بے وفائی کی ہے۔ میں اس سے محبت کا دعوے دار تھا اور اب نورین کی محبت کا دم پھرنے لگا۔ یہ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس مرتبہ سزا کا مستحق میں خود ہوں۔ وہ اسی عالم جنون میں اٹھا اور اپارٹمنٹ کی چھت پر پہنچ گیا۔ پھر ایک دھماکہ ہوا، شور مچا اور لوگ ایک مسخ شدہ لاش کے گرد جمع ہو گئے۔